بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم اپنے نئے چینل ختم نبوت فورم کے اوپر حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت معزز شخصیات شرکت کریں گی۔ جو حضرات تشریف لا رہے ہیں ان سے گزارش میں کروں گا کہ برائے کرم آپ اس ویڈیو کا لنک اپنے واٹس ایپ کے اوپر گروپوں میں، پرسنل فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور جہاں کہیں بھی آپ کے کوئی تعلق واسطے ہیں سوشل میڈیا پر شیئر کر دیجیے۔ آپ اس لنک پر کلک کر کے آپ آج کی ہماری بہت اہم گفتگو کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ صاحبان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب تشریف لایا کریں تو آپ کے پاس جو نالج ہو، کسی بھی چیز کا کوئی علم ہو تو وہ شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے علم سے سبھی لوگ جو ہے وہ استفادہ کر سکیں۔ اور ویسے بھی علم چھپانے کے لیے نہیں ہوتا، حکم تو یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ تمہیں کوئی ایک چیز کا بھی علم ہے تو وہ پہنچا دو۔ تو ہمارے سننے دیکھنے والوں میں بہت سے صاحبان علم ہوتے ہیں جن کے پاس مختلف نوعیتوں کا علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے۔ مثلا کسی کے پاس سائنس کا علم ہے، کسی کے پاس دین کا علم ہے، کسی کے پاس دنیا کا علم ہے، کسی کے پاس کوئی سیاست کا علم ہے۔ تو علم بہت سے ہو سکتے ہیں، چونکہ اسلام کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، بہت سی سازشوں کا سامنا ہے۔ تو ان سازشوں کو پھر بھانپنے کے لیے مختلف علوم اور فنون کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ جب دشمن اپنا محاذ بدل کے آتا ہے تو یقینی سی بات ہے پھر اس محاذ کی جو ضروریات ہیں وہ پیش نظر ہوتی ہیں۔ تو لنک یہاں پر ہم نے شیئر کر دیا جی، گفتگو کرتے ہیں۔ کل بہت اچھی گفتگو ہوئی، میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اور میں نے بھی شرکت کی تھی گفتگو میں۔ مرزا جونیئر انجینئر محمد علی صاحب جو تھے، ان کے ایک شاگرد خاص اور فالور اور مرید جو بھی آپ کہہ لیں، تو وہ تشریف لائے تھے۔ تو وہ شاہ صاحب ابھی بھی ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ لازمی شرکت کیجیے۔ اور کل کافی معاملات سلجھ گئے تھے اور کافی معاملات حل ہو گئے تھے، تو جو معاملات رہ گئے ہیں وہ ابھی بیٹھ کے مزید حل کر لیتے ہیں، یا کوئی اور ان کا کوئی فالور ہو، اماد الاسلام صاحب ہیں، وہ تشریف لائیں۔ اور آج کل تو وہ ویسے بھی مرزا صاحب جو ہیں وہ مناظروں کے چیلنج کر رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی گفتگو ہونی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ احمد رضا اس کے اوپر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سر، جی بالکل، وہ وعلیکم جو کل آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ جی، آواز کلیئر ہے جی، وہ کل شاہ صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے اتنا اصل میں ایک آڈیو مجھے سینڈ کی تھی، واٹس ایپ کال لکھی تھی انہوں نے یہاں لائیو پروگرام کے دوران۔ اس اچھا، پہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں وہ پلے کروں گا۔ وہ ایک قادیانی کا اعتراض تھا جو کہ ان کا بھی وہی مقدمہ تھا، اور اس پہ انہوں نے وہ مناظرہ آڈیو کرنا اگر تھا۔ آپ ابھی، مجھے بھی کافی میسج آئے تھے کہ وہ آڈیو نہیں سنائی، ہاں جی، وہ ہاں جی، کون سی آڈیو ہے وہ سنا دیں ذرا وہ ابھی۔ ایک قادیانی کا اعتراض ہے، اور میں چلیں ابھی سنا دیتا ہوں۔ ایک منٹ میں یہاں پہ شیئر کر لوں۔ آئیے آواز شاہ صاحب؟ آواز نہیں آ رہی،
एक मिनट आप शाह साहब, एक मिनट। आप अपने अभी सिस्टम आएगी, को, सिस्टम की वॉइस का वो ये देना। ऑडियो है, एक मिनट। मुझे एक बात बताए, आप हैं बरेलवी और ये आवाज आपके आ रही है? इमाम मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी साहब जो आपके इमाम हैं, आवाज आ रही है? जी आ रही है, हेलो आवाज आ रही है भाई। हेलो, शाह साहब आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ आवाज आ रही थी, आप मुझे चलाते आवाज, रहें। हेलो शाह साहब आवाज आ रही है? यार कमाल हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? हेलो, आपकी आवाज अहमद रजा मुझ तक पहुंच रही है। कोई और दोस्त भाई आए, असद भाई आए या कोई, ताकि पता चले। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है शाह साहब? वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है। वो ऑडियो की आवाज आ रही थी? जी ऑडियो की आवाज भी आ रही थी। चलिए मैं दोबारा फिर शेयर करता हूँ, वो ऑडियो मैं दोबारा सुनाता हूँ। मुझे एक बात बताए, आप हैं बरेलवी और आपके इमाम मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी साहब जो आपके इमाम हैं, वो देवबंदी वहाबी शिया नेचरी चकरालवी इनको उम्मत मुस्लिमा में शामिल ही नहीं समझते, काफिर मुर्तद जिंदीक कहते हैं, और इनके माँ बाप जो आपस में ताल्लुकात करते हैं वो जना है, और इनके औलाद वल्द जना यानी हरामी बच्चे हैं, आपके इमाम का फतवा है। तो वो सारों को, सारे फिरके वालों को काफिर कहते हैं, और आपके जो असेंबली है वो सारों को मुसलमान कहती है। तो बताएं कौन सही कह रहा है? राय दोनों का अलग अलग है। पाकिस्तानी असेंबली सबको कहती है मुसलमान, आपके इमाम सबको कहते हैं काफिर, मुर्तद जिंदीक कहते हैं। तो कौन सही कह रहा है बताइए, इसका जवाब दीजिए। जी शाह अच्छा, साहब, बात की समझ आ गई है? ये ऑडियो किसकी है? ये एक कादियानी की ऑडियो है, और ये उस कासिम से उस कादियानी ने ऑडियो सेंड की थी, और उसने कहा था मेरा भी एतराज यही है कि आप लोग जो एक दूसरे को, आला हज़रत ने कुफर के फतवे लगाए हैं, इस पर कह रहा था मैंने मुनाजरा करना है। हाँ बिल्कुल यार, वो शाहजी आए ना यार, शाहजी को बुलाएं। मैं शाह जी को कोशिश कर रहा हूँ कॉल करूँ, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। क्योंकि ये तो बड़ा बड़े मसले हल हो गए हैं यार। जी जी और आज की गुफ्तगू तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी। अगर वो तशरीफ लाते हैं, या कोई और आ जाए यार, कोई मसला नहीं, कोई मर्दई आ जाए या भले का आदियानी आ जाए, ये कॉल दोनों में का से। लिंक मुझे शेयर किया, कोई आना चाहे आ जाए। हाँ तो कोई भी आ जाए फिर, ताकि, क्योंकि मुझे पता है ये इन सब का इतराज ये है, तो बड़ी जल्दी आएंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। जिस जिसका ये इतराज है ना, वो सामने आए, तो सामने बैठ के बात होने वाली है। ये तो नहीं कि भाई मतलब ये है कि तुम ऑडियो ऑडियो फेंक के भाग जाओ और बाद में हम ढूंढते रहे कि बंदा किधर है, बंदा कौन है। जी सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, कौन? मैं अस्सलाम अभी वालेकुम शाह मोबाइल पर हूँ तो मुझे। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है शाह साहब, ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा शाह साहब, उतनी देर ये अहमद भाई कॉल करते हैं उन्हें, तो मैंने बस ये पूछना था थोड़ी सी कि आपका जो चैनल बंद हुआ है उस पे आपने यूट्यूब की सपोर्ट पे कोई ईमेल वगैरह नहीं करवाई, वो आप सू करें उनको तो रिवाइव हो जाता है। मेरे दोस्तों के चैनल बंद हुए थे दो तीन के, वो एक और बड़ा सेलिब्रिटी है रजा समो, उसका चैनल बंद हुआ था, वो सारे रिवाइव हुए हैं। कोई या तो कोई आईटी एक्सपर्ट आप थोड़ा सा मतलब कि हायर करके वो रिवाइव हो जाते हैं, आप थोड़ा सा मुकदमा लड़ें तो उसमें आपको मिल जाता है चैनल वापस। तो आप, मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना वो किसी को हायर करके, या कोई कोई भी आपका जो वो करे, वो यूट्यूब की सपोर्ट पे, यहाँ पे ऑफिस तो नहीं है बेसिकली पाकिस्तान में, लेकिन उनकी सपोर्ट पे ईमेल्स करके उनको मतलब कि उनके जितने भी इतराजात होते हैं उनको दूर करें कि जी उन्होंने पता नहीं क्या क्या, मतलब वो पूछेंगे आपसे कि ये चीजें हमने नोट की हैं, तो उनको आप मतलब सेटिस्फाई करते हैं तो वो आपको रिवाइव कर देते हैं चैनल आपका।
تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ اس میں بڑی چیزیں ہیں، بڑا خزانہ ہے اس میں، اس چینل میں، تو اگر ہم اسے بلال بھائی گزارش یہ ہے کہ بہت سے دوستوں نے، بہت سے لاتعداد دوستوں نے واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے رابطہ کیا، جی وہ اپنا پاسورڈ تو اپنا ای میل تو اپنا یہ وہ ہمیں دیں، ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہاں پر مختصر تو جو عرض یہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں جانتے بھائی، سوشل میڈیا ہے یہ، یہاں پہ آتی ہے کہ دانت دکھانے کے کوئی اور، کھانے کے کوئی اور، یہاں پہ کون کیا ہے ہمیں کیا پتا۔ یہاں بڑے بڑے آستین کے سانپ اور بہت بہت جناب منافقین اور بڑے بڑے جناب کھلاڑی لوگ بیٹھے ہیں، کس کی نیت کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم نے کسی کے پیٹ کے اندر گھس کے نہیں دیکھا، تو ہم نے ہر ایک کے ساتھ معذرت ہی کر لی کہ نہیں بھائی ہم یہ معذرت یہ نہیں کام کر سکتے۔ رہی بات چینل ٹینشن کو نہیں، کیا ٹینشن، دیکھیں نا یہ اپنا تو ایک سیدھا جو صراط مستقیم والے ہیں ہم، ہاں جی وہ صراط مستقیم، کوئی ٹیڑھ پن ہے ہی نہیں، اپنا تو ایک ہے بس، ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک ہے، وہ کیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک میرا مالک، میرا سونا، میرا خالق، میرا پیارا، میرا سونا، میرا رب، میرا اللہ ہر چاہت کے اوپر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس کا یہ نظام ہے، یہ نظام، اس کے نظام کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس کا نظام اپنا، وہ اس کائنات کا پروگرامر وہ ہے، اس کی پروگرامنگ اس کی ہے، اس نے کیا، سب کچھ کیا، کرتا ہے، کر رہا ہے، وہ ماضی، حال، استقبال سب کے معاملات کا کرتا درتا وہ خود ہے، وہ سانے ہے، وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، ہر نظام اس کے پاس ہے۔ یہ چینل بھی اس کے نظام کا ایک حصہ ہے، اس چینل کا کریٹر وہ خود ہے، اس کمپیوٹر کا کریٹر وہ خود ہے، ہمارے دماغوں کا کریٹر وہ خود ہے، ہماری سوچوں کا خالق اور مالک وہ خود ہے، پورے نظام کا مالک وہ خود ہے۔ ہمیں اتنا ہی ہے بس کہ تھوڑی سی کوشش کر لو، بس ہمیں کیا تھا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو یہ جو اس نے وعدہ کیا تھا نا کہ کوشش کر تو وہ کوشش ہم نے کر کے دیکھ لی ہے، بس اپنے ہاتھ کھڑے بھائی کھلوتے سائڈ پہ کھڑے، ہم نے کی ہے کوشش، 2-4 ای میل نے یہ وہ جو تھا ایک فارمیلٹی وہ پوری کی، بس اتنا کام ختم، گیم ختم، ہم مرفوع قلم ہو گئے، ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، نہ تو یہ چینل ہمارا، نہ یہ ویڈیو ہماری، نہ یہ آواز ہماری، نہ یہ علم ہمارا، نہ یہ اسلام کے دفاع ہمارے، ہم تو وہ ہیں، کیا اس کا نام ہے، جنگی گھوڑے ہیں، کہ ایک سپاہی، ایک مجاہد، ایک جنگجو، جدھر ہمیں ہماری لگام کھینچے گا ہم چل پڑیں گے، جدھر باندھے گا باندھ جائیں گے، جدھر کھڑا کرے گا کھڑے ہو جائیں گے، جب چلائے گا چلیں گے، جب چارہ ڈالے گا تو کھا لیں گے، چارہ روک دے گا تو پھر بھی بھائی بھوکے پیاسے رہ لیں گے، ہم تو وہ ہیں، ہمارا کردار صرف اتنا ہی ہے، صحیح، بس یہی ہے، بات ختم، گیم ختم، گیم دی اینڈ۔ لیکن یہ ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہوا ادھر کی چلے ادھر کی چلے، خوشی آئے تو پھر بھی سبحان اللہ، غمی آئے تو پھر بھی سبحان اللہ، پھر 2 لقمے، ابھی بھی میں چاول کھا رہا ہوں سامنے، یہ 2 لقمے وہ دیتا ہے سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر، نہیں دیتا تو پھر بھی اللہ تیرا شکر، سبحان اللہ، مالک کیا ہی بات ہے، بس اتنا ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہم اس دین کے ٹھیکیدار تو نہیں ہیں؟ وہ تو خود کہتا ہے میں اس کا حفاظت کرنے والا خود ہوں، میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں محافظ ہوں،
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہاں، اس ذکر کا، اس اسلام کا، اس دین کا، اس قرآن کا وہ خود محافظ ہے، خود محافظ ہے. ہاں، کوئی پھولے نہ سمائے کہ میں کوئی دین کا ٹھیکیدار ہو گیا، میں اگر نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں، چلے گا ہی نہیں. نہ نہ نہ، ٹھپ ہو جائے گا، دین برباد ہو جائے گا. ایسا نہیں، وہ کسی کی بھول ہے. وہ تو بڑی نعمت ہوتی ہے. یہ تو ایک تیرے پاس نعمت ہے، تو نعمت کی ناقدری کرے گا، تجھ سے نعمت لے لی جائے گی. بس اتنا ہی ہے. ہاں، ہم اپنے آپ کو ضرور ملامت کرتے ہیں تنہائیوں کے اندر کہ اس کی چاہت کے اوپر تو خوش بڑے ہیں، لیکن اپنی خطاؤں اور اپنی اس کے اوپر نادم بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں کہ کہیں یہ تو نہیں کہ بھائی پس پردہ ہم سے کوئی نعمت لے لی ہو. لیکن وہ پھر ایک نا غیبی اس کی ایک صدا آتی ہے اور ہمارے دلوں کو، ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ اگر اس کی ناراضگی ہوتی نا تو میں ابھی یہ سٹریم نہ کر رہا ہوتا، ابھی میں یہ سٹریم نہ کر رہا ہوتا. وہ پھر مستقل لے لیتا ہے. وہ پھر دوبارہ توفیق نہیں دیتا جب وہ ناراض ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں معاملات کچھ ہو رہا ہے، گل وچ کوئی اور ہے. بس اتنا ہی ہے. بلال بھائی بات سمجھ آ گئی ہوگی؟ ہاں جی بالکل. جی جی، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کریں گے یار. اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، پہلے سے ستھرا اور نکل کے کام سامنے آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. وقت لگے گا، تھوڑا سا وقت لگ جائے گا نا، کوئی نہیں، لگاتے ہیں. ہمیں مت ہارنے والے نہیں ہیں. جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے. اب میرا خیال ہے وہ ہیلو، آ گیا. اب وہ زندگی ہو جائے گا، وہ شاہ صاحب غدار ہو جائے گا. ہیلو، جی ٹھیک ہے. کیا میری آواز نہیں آ رہی؟ کیا مسئلہ ہے؟ آ گئی ہے، ٹھیک آ گئی ہے. تو پتہ نہیں پھر نیٹ کے بھی پرابلم چل رہے ہیں نا. تو بہرحال آپ سٹریم لے کے چلیں بھائی احمد رضا. تو جی شاہ صاحب، یہ میں نے ایک اسکرین شیئر کی تھی، اگر اس پہ آپ کوئی بات کرنا چاہیں. جی یہ دیکھیں، پیر یہ بابا سید جی، جماعت علی شاہ صاحب، ان کی جی پیش یہ گوئی بابا 25. جی یہ بابا جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ختم نبوت کے بہت بڑے بابا جی تھے. یہ وہ بابا جی ہیں کہ بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور. یہ وہ بابا جی ہیں جنہوں نے مرزیت اور مرزے کو زمین میں گاڑ دیا ہمیشہ کے لیے. موچی گیٹ لاہور 25 مئی کی رات کو آپ خطاب کر رہے تھے، اور آپ نے جب فرمایا تھا کہ اے مرزے زمانے کے کتے، تو 24 گھنٹوں کے اندر مرے گا، تو نہیں اب زیادہ تو رہ سکتا. آپ نے یہ جملہ خبریہ ارشاد فرمایا تھا. اور خبر جو ہوتی ہے نا، خبر یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے. یہ خبر ایسے نہیں کوئی دے سکتا. بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور. حقیقت شاید میں سمجھتا ہوں کہ مرزا جونیئر نے وہ حقیقت بولی ہے کہ ان بابوں کا واقعی خدا کوئی اور ہے جو ان کو یہ خبر دیتا ہے، جو ان کو خبردار کر دیتا ہے کہ ایسے ایسے ہونے لگا. تو انہوں نے جناب پھر وہ خبر دے دی کہ بھائی 24 گھنٹوں کے اندر نہ تو جائے گا. تو یقین جانے آج بھی آپ سیرت المہدی صفحہ نمبر 9، 10، 11، 12 اٹھا کے دیکھیں. مرزا غلام قادیانی کی موت کے احوال مفصل لکھے ہوئے ہیں. مرزا قادیانی کا بیٹا، اس نے حالانکہ بڑا چھپانے کی کوشش کی، بہت اس میں سے چیزیں نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی پھر بھی سچ تو سامنے آنا ہی تھا نا. بول، کیونکہ سچ تو سچ ہے نا، وہ سچ آنا ہی آنا ہے. حالانکہ وہ اس کی سیرت المہدی پرانی جو اولڈ ایڈیشن تھا اس میں لکھا ہوا تھا، جو 1923 والا چھاپا تھا، کہ بھائی مرزا قادیانی جب مرنے لگا تھا تو اس کے منہ سے بھی غلاظت نہیں کر رہی تھی. لیکن انہوں نے اب نئے ایڈیشن کے اندر سے وہ چیزیں نکال دی ہیں. تو بہرحال سچ سامنے آ ہی گیا. پھر بھی
تو بابا جی نے پیش گوئی کر دی کہ ایسے ہوگا. طریق ہوا ہے کہ بھائی یہ جب وہ بیان کر رہے تھے نا، بیان کر رہے تھے 10 10:30 کا ٹائم تھا، تو 25 مئی کی رات 10 10:30 بجے مرزا غلام قادیانی کو بولو براز شروع ہو گیا تھا، اوپر نیچے دونوں سے جگہ سے شروع ہو گیا تھا، اور 25 مئی کو مر گیا تھا مرزا غلام. تقریباً 10 10:30 ہی تھے. یعنی مطلب یہ کہ کیا ہوا ٹائم، یعنی ٹھیک 12 گھنٹے بعد، ٹھیک 12 گھنٹے بعد مرزا غلام قادیانی واصل جہنم ہو چکا تھا. اس کو کہتے ہیں بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور. اس کو کہتے ہیں کہانیاں، کہانیاں، یہ ہے کہانیاں، یہ ہے کہانیاں. وہ نشئی اگر سامنے تو اس کو لے کے آؤ کہانیاں. اس کو یار سامنے تو لاؤ، مرزا جونیئر جیلمی کو میرے سامنے لاؤ. اس سے میں بڑے مرزا جی کی یہ کرتوت تو ذرا پوچھوں کہ پھر کیا ہوا پھر بڑے مرزا جی کا. یہ بڑے مرزا جی کی تو یہ بتاؤ ذرا ہمیں. کہانیاں، کہانی نشئی دا پتر نہ ہوئے. تو چلو جی، اللہ حافظ، میں جاتا ہوں، آپ سٹریم سنبھالیں. السلام علیکم. جزاک اللہ. احمد بھائی، جی وہ آپ کی، میں نے میرا خیال ہے آپ کے چینل پہ ویڈیو دیکھی تھی آج، وہ جہاں پہ یہ جہنم واصل ہوا تھا، وہ گھر کی کسی نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہاں پہ. اس کی ہسٹری اب کیا ہے، کون رہتا ہے اور کس کے انڈر ہے وہ گھر؟ ویسے تو اکثر میرا گزر وہاں سے ہوا ہے، برانتھ روڈ سے، لیکن وہ میرے چینل پہ نہیں، شاید آپ نے زیار رسول بھائی کے چینل پہ دیکھی ہو. تو لیکن سچ میں نے کبھی تردد نہیں کیا کہ چیک کیا جائے کہ وہ بلڈنگ کون. لیکن ویسے وہ جو ہے نا وہ کمرشل ایریا، وہاں پہ وہ مارکیٹ ہے، وہ ہارڈ ویئر کی ہول سیل کی مارکیٹ ہے کافی بڑی. لیکن سچ مجھے نہیں پتا کہ وہ ریزیڈینشیل ایریا میں وہ بلڈنگ ہے یا وہ وہیں پہ مارکیٹ میں ہے، کیونکہ گزر وہاں سے ہوتا ہے. لیکن سچ میں نے کبھی وہاں پہ تردد اتنا نہیں کیا کہ دیکھا جائے کہاں پہ مرزا مرا تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی احمد بھائی، محمد اشفاق صابری ملا سے بات کر رہا ہوں. ویسے مجھے یہ اسٹریم یارڈ چلانا نہیں آتا، اگر چلانا آتا ہوتا تو اسکرین شیئر کا کچھ آپشن وغیرہ کا اگر ہوتا مجھے اگر بتا دیں تو میرا دل تھا ایک ویڈیو چلانے کے لیے. تو ویڈیو کس کی ہے؟ انجینئر مرزا کی ہے ایک. وہ اصل میں نا ویڈیو ایسے نہیں ہم چلاتے، اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا اسے نا تبدیلی اس کے اندر کر کے چلائی جاتی ہے. تبدیلی اس قسم کی کہ تصویر کو کوئی بلر کر دیا جائے یا اس کے اوپر کوئی نشان لگا دیا جائے. اسی طرح آواز میں تبدیلی ہے، یا آواز کے پیچھے بیک اینڈ پہ کوئی میوزک لگا دیا جائے، یا آواز کو تھوڑا تیز کر دیا جائے تاکہ کاپی رائٹ کا ایشو نہ بنے. مطلب وہ نا میچ سیم سے میچ نہ کرے. ورنہ پہلے بھی ان بغیرتوں نے ہمارا چینل جو ہے نا ختم نبوت ٹائم غالباً 2 لاکھ سبسکرائبرز ہونے والے تھے تو انہوں نے اڑا دیا. ابھی ہم یہ بلال بھائی کہہ رہے تھے کہ کریں تو ہم انشاءاللہ رابطے میں وکلاء کی ٹیم کے ساتھ بھی کہ ہمیں اگر اس کیس کو کورٹ میں دائر کرنا پڑا اور وہاں سے ہمیں کوئی اسٹیٹمنٹ لے کے یوٹیوب کو فارورڈ کرنی پڑی تو ہم انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اللہ کے فضل سے. باقی ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا. بلال بھائی آج کا اور اشفاق بھائی بھی، اسلام اللہ بھائی ہمارے بزرگ بھائی موجود ہیں. آج کا جو پروگرام ہے یہ مرزا قادیانی کی پیدائش اور وفات، یہ دونوں چیزیں برابر پہ رکھ کے انشاءاللہ چلیں گے. اور اگر کوئی قادیانی آئے گا، میں کمنٹ میں دوبارہ پھر لنک دے رہا ہوں کال کرنے کا. اور اگر کوئی قادیانی آئے گا، کوئی مرزائی آئے گا جونیئر والا سینئر والا، انشاءاللہ انہیں بھی لیں گے اور پورا ٹائم بولنے کا دیں گے. اور ان کے من پسند موضوع پہ آج ڈیبیٹ ہوگی. کوئی قادیانی ہو آنا چاہے آ جائے. حیات عیسیٰ، وفات مسیح، اجرائے نبوت، ختم نبوت، جو تمہارا من پسند موضوع آج لے کے آ جاؤ. ہم یہاں بیٹھے ہیں تمہارے ساتھ مناظرہ کر کے، چاروں شانے چت کر کے انشاءاللہ اٹھیں گے اللہ کے فضل سے. اور ابھی میں بلال بھائی آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ نے اگر کوئی گفتگو کرنی ہو کریں تاکہ میں کچھ حوالہ جات کی ترتیب سیٹ کر لوں اور پھر ان حوالہ جات کی طرف آگے میں نے بڑھنا ہے. جی گفتگو میں بس یہی ہے، پیدائش اور اس کی جو جہنم واصل ہوا ہے دونوں پہ لعنت ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں ہی غلاظت سے بھرپور ہیں. اس کی پیدائش بھی اور اس کی جو مرگ ہے دونوں ہی غلاظت سے بھرپور ہیں. تو مطلب اس میں جو ہے وہ 26 مئی کو بس وہ تڑکا مزید لگائیں گے اسے. ٹھیک ہے،
جی جی، اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ منگل کے دن ہے، اسی کو منحوس دن کہتا تھا، اور اسی دن منگل کو ہی وہ مرا. جو اس کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے اپنی، اس میں اپنے باپ کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ منگل کو میرا باپ منحوس جانتا تھا اور منگل کو ہی وہ مرا. اچھا چلیں بلال بھائی، اور کوئی بات ہے ابھی؟ نہیں جی، تھینک یو. اچھا میں آپ کو بیک سٹیج کر رہا ہوں، آپ نے دوبارہ پھر آنا، وہ آ جائیے گا. ابھی آپ ہو سکے تو یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ یہاں پہ نہ رکیے. اگر دوبارہ آنا وہ آپ آ جائیے گا، ایک دو باتیں میں کروں گا اور پھر آگے لے کے چلوں گا. اس سے قبل میں اسلام اللہ بھائی کو موقع دوں گا اگر وہ کوئی گفتگو کرنا چاہے، ورنہ دو حوالہ جاتا ہوں انہیں آپس میں رکھ کے ان کا تقابلی جائزہ کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ بہترین آ رہی. اسلام اللہ جی بھائی. شکریہ. اچھا، آج کا جو موضوع ہے مرزا صاحب کی فحش، پیدائش اور موت پر ایک نظر. جی اچھا، یہ صرف مرزا صاحب کی پیدائش ہی فحش نہیں تھی. ذرا غور کریں، میں دوستوں کی نظر ایک اور طرف دلوانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ مرزا صاحب جب دوام پیدا ہوئے، پہلے اس کی بہن نکلی، بڑی فحش قسم کی یہ لکھی ہوئی ہے. اب ہم تو ناقل ہیں، نقل کرنے والے، اب ہم تو بات بتائیں گے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اگر وہ فحش ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، وہ مرزا صاحب کا سر جو ہے بہن کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا جب پیدا ہوئے. اچھا، میرا کہنا یہ ہے کہ ٹانگوں میں سر پھنسے اور ٹانگوں کا وزن کہاں ہوتا ہے؟ کندھوں پہ. مرزا صاحب اپنی بہن کے ساتھ کیا کر رہے تھے اپنے ماں کے رحم میں کہ وہ سر ٹانگوں میں ہی رہ گیا؟ تھوڑا سا ذرا نا دوست اسلام اللہ بھائی اتنے وقت کریں، پایا یہ بغیر انہیں اتنے وقت پایا ایسے تسی کہہ رہے ہو کیا کر رہے جی جی، یہ ماں، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں ہی اپنی بہن کے ساتھ کیا کر رہا تھا. جی پکڑن پکڑائی کھیل رہا تھا. ہاں، یہ اس کی پیدائش وہ ہے سو ہے بڑی، مطلب پیدائش بھی ایسی کہ مرزا صاحب خود اپنی ماں کے پیٹ سے ہی بے غیرتی لے کر پیدا ہوئے ہیں. لیکن اسلام اللہ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ دعویٰ اس کا نبوت کا ہے. مرزا قادیانی کو مرزائی حضرات نبی مانتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے یار، شرم حیا بھی کسی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور دعویٰ اس کا نبوت کا ہے، لیکن ایک یہ شریف انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جو اپنا سارا ایک وہ سینیریو بیان کرتا ہے کہ کس طرح پیدا ہوا، پہلے یہ نکلا، اور پہلے اس کی بہن نکلی، پھر یہ نکلا، ٹانگوں میں سر پھنسا تھا، یہ تھا وہ، یہ ایک مہذب معاشرے کا شخص یہ گفتگو نہیں کر سکتا. یقین کریں ہم ان کو ان کی زبان بند کرنے کے لیے الفاظ جب استعمال کرتے ہیں ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے. اور حقیقت بات ہے کہ پھر ہمیں شرمندگی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ یار یہاں ہماری خواتین مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں، بیٹھی سن رہی ہیں، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، لیکن ہم مجبور ہو جاتے ہیں ان الفاظ کو نقل کرنے کے. جیسے شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم تو ناقل ہیں، ہم نے نقل کرنا ہے، تو ہمیں مجبوراً جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ڈائریکشن میں لے کے جا کے انہیں کہیں نہ کہیں جو ہے نا پھر اتارنا پڑتا ہے. یہ اتنا گندا بے تھا. شک بے شک بے شک، یہی چیز ہے کہ مرزا صاحب نے جو جس طرف اشارہ دلا بھی دیا کہ میرا سر میری بہن کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک. اچھا، تو یہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ مرزا صاحب اپنی ماں کے پیٹ سے ہی بے غیرت پیدا ہوئے. اچھا، اب 26 مئی موت کا جو دن ہے ان کا، اس کا مرزے کا، تو اس کو 25 مئی رات کھانے کے وقت ہی جو ہے نا وہ کام شروع ہو گیا تھا، موک لگ گئی تھی، دست جسے لکھا ہوا ہے، ٹھیک. تو وہ اس کی جو یارانے تھے وہ قاضی یار سے تھے، کالو سے تھے، کالے سے تھے، جلاش سے، ہاں جی، وہ اس کا اچھا ٹیچی آتا ہوتا تھا، درشنی بالکل آتا ہوتا تھا، بالکل مٹھن بالکل لال، میٹھی روٹیوں والا، حفیظ، یہ سب بالکل آتے جاتے تھے. یہ بالکل اسی مرزا طرح ہے. قادیانی کو اور بزی رکھتے تھے. اسلام اللہ بھائی یہ دیکھیں، ٹیچی، درشنی، مٹھن لال، حفیظ اور جلاش، کالا، کالو، یہ مرزا قادیانی کو بزی رکھتے تھے. اور بالکل ایک حکیم نور الدین وہ جو ہے اس کی بیوی نصرت بیگم، اس کو انٹرٹین کرتا رہتا تھا. بالکل یہ ایسا انہوں نے ہی نا ہے، جو ایسا ہے ہی ہے. کپل بنایا ایک نام آپ بھول جوڑی. گئے، میں ایک نام آپ گیا. بھول گئے، بابو الہی بخش تیرا حیض دیکھنا چاہتا ہے. ہائے پاکی ہائے ہائے. یا
कलीदी से खबर पाए। हाँ इंसान हाँ उसी वक्त जाता है जब वो दूसरा साथी पाक हो, ठीक है। अच्छा वो भी इस्लामुल्लाह एक भाई, बाबूलाही बख्श भी इसमें शामिल है। बिल्कुल, आप अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं रुक जाएं, और अगर आपने बात मजीद करनी हो नहीं तो आप फिर यूट्यूब पे चले जाएं। मैंने जो पहले एक ना पोस्टर शेयर किया था, मैं उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ। शाह साहब को कुछ काम था इसलिए वो चले गए, उस पर तफसीली गुफ्तगू ठीक नहीं है, हो सकी, और ठीक, वो मैं यूट्यूब पे तफसीली जा रहा हूँ, मैं दोबारा आ जाऊंगा। जी इंशाल्लाह, ठीक है जी, ठीक है, उस पर तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है। पोस्टर आपके सामने मौजूद है। उमर भाई पोस्टर नज़र आ रहा है आपको? हेलो, पोस्टर अस्सलाम नज़र आ वालेकुम रहा है? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अहमद भाई। वालेकुम। अच्छा, पोस्टर आपको, पोस्टर पे लिखा नज़र आ रहा है कि 26 मई यौम निजात, पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पेशगोई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 25 मई 1908 को रात 10:30 बजे मोची गेट लाहौर में एक बड़े जलसे में पेशन गोई की कि मिर्जा कादियानी लानती आइंदा 24 घंटों में वासिले जहन्नुम हो जाएगा। 26 मई 1908 सुबह 10:20 पर मिर्जा लानती हैजे की वजह से वासिले जहन्नुम हो गया। ये पोस्टर आपने देख लिया। मिर्जा जूनियर जेल में जो कहता है किताबों का खुदा और बाबों का खुदा, और उस उल्लू के पट्टे को क्या पता कि जो बाबे है ना, बाबे, ये बाबे औलिया अल्लाह, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये वो औलिया अल्लाह। और वली का मतलब होता है दोस्त, तो दोस्त दोस्त की लाज बड़ी रखते होते हैं, और अल्लाह का जो दोस्त हो, अल्लाह उसकी उसके कहे हुए अल्फाज की लाज ना रखे, ये मुमकिन नहीं। अल्लाह बड़ा गैरतमंद है। अच्छा, बहरहाल किस्सा मुख्तसर के पीर सी जमात अली शाह साहब भी लाहौर में आए हुए थे, ठीक है, अलीपुर सईदा से, और मिर्जा कादियानी कादियान से लाहौर में आया हुआ था अपनी बदबू फैलाने के लिए। मिर्जा कादियानी को हैजा हुआ था, और यहाँ ये भी बात याद रहे कि मिर्जा कादियानी ने हैजे की मौत खुद मांगी थी। ये वबाई हैजे की मौत खुद मांगी थी कि अगर मैं झूठा हूं तो मैं हैजे की मौत मांगू। अच्छा, रात को पीर सैयद जमात अली शाह साहब मीनार पाकिस्तान के करीब एक जलसे से खिताब फरमा रहे थे, और फरमाया लोगों खुशखबरी सुन लो, खुशखबरी सुन लो कि इंशाअल्लाह आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस फितने से निजात अता फरमा देगा। जान बख्शी हो जाएगी हमारी इस फितने से, जमीन इसकी बदबू से पाक हो जाएगी। पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने ये पेशगोई रात 10:30 बजे की 25 मई को। अगला दिन था 26 मई का, टाइम नोट करना है। रात 10:30 बजे उन्होंने पेशगोई की, और टाइम कितना दिया? 24 घंटे का। सुबह 10:30 बजे से पहले मिर्जा कादियानी वासिले जहन्नुम हो चुका था। ये है बाबे, ये बाबों का कहना होता है। और मिर्जा कादियानी की वासिले जहन्नुम किस टाइम हुआ और किस हालत में हुआ, वो भी हम आपको कादियानी लिटरेचर से ही दिखा देते हैं जी। ये ले, ये हयात नासिर, हयात नासिर सफर बटोदा जी। पिछली बात पे थोड़ा सा कमेंट करने दीजिएगा जी कि एक मिर्ज़ा था कि लोगों की मौत की पेशन गोइयाँ करता था, और उन्हें 25-25 और 35-35 साल मज़ीद उम्रें मिल जाती थी। और एक हमारे बुज़ुर्ग हैं, एक आले रसूल में से एक शख्स ने पेशन गोई की, और ये 12 घंटे नहीं जी सका। आप वक्त देखें, उन्होंने 10:30 बजे 10:30 पे पेशन गोई की, और सुबह 10 और वो 10:20 बिल्कुल 20 मिनट, और उन्होंने फरमाया 24 घंटे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी लाज रखी अपने बंदे की, अब्दुल्लाह की, अपने वली की, ये जवाब है कि खुदा 12 घंटे से पहले उसको इस दुनिया से उठा लिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। अहमद भाई, ये पॉइंट है कादियानियों के लिए भी और जूनियर के मिर्ज़ाइयों के लिए भी। ये है हमारे बाबे, जिन बाबों के पीछे हम चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं। ये हमारा फ़ख्र है। एक मिर्ज़ों का, ये इन कादियानियों का मुंह बोला नबी है कि जो लोगों के बारे में पेशन गोइयाँ करता है एक पूरी नहीं होती, अपने बारे में एक बात कहता है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। और जो जूनियर बोलता है बाबे कुछ नहीं कर सकते, ये देख लें, ये सबूत है इस बात का, ये वाक़या गवाह है इस बात का
کہ جو वाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खुद को निछावर कर देते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ऐसी सलाहियतें दे देता है। जज़ाकल्लाह, कंटिन्यू कीजिएगा अहमद भाई। जी जी जी, मैं ये अगला हवाला वो दिखा रहा हूँ हयात नासिर किताब का। हयात नासिर कादियानियों की किताब है जिसका सफ़ा नंबर 14 है, ठीक है। इसमें लिखता है कि हजरत साहब जिस रात को बीमार हुए, अब ये वो रात है कि जिस रात पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पेशगोई की थी कि मिर्ज़ा कादियानी से अल्लाह ताला हमारी 24 घंटे में जान छुड़ा देगा, ये अपना नापाक जसद लेके जहन्नुम वासिल हो जाएगा, ठीक है। उस रात के बारे में लिखता है कि हजरत साहब रात को बीमार हुए, इस रात को मैं अपने मुकाम पर जाकर सो गया, मतलब मैंने जहाँ सोना था, जहाँ मेरा बिस्तर था, मैं सो गया। जब आपको बहुत तकलीफ हुई तो मुझे जगाया था। जब मैं हजरत के पास पहुंचा और आपका हाल देखा तो आपने मुझे मुखातिब करके फरमाया, मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। देखा, मांगी थी ना वबाई हैजे वाली मौत। मिर्जा कादियानी ने कहा था कि अगर मैं झूठा हूं, मैं लानती हूं, मैं चवल हूं जमाने का, तो मुझे वबाई हैजा होगा। तो वबाई हैजा से मार गया। मीर नासिर नवाब लिख रहा है कि मिर्जा कादियानी ने फिर मीर नासिर नवाब को क्या कहा कि मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। आगे मीर नासिर नवाब लिखता है कि इसके बाद आपने कोई ऐसी साफ बात मेरे ख्याल में नहीं फरमाई। साफ बात क्यों फरमानी है? अल्लाह ताला ने कुव्वते गोयाई उसे छीन ली थी। फिर क्या कहता है, यहाँ तक कि दूसरे रोज मतलब नेक्स्ट डे 10 बजे के बाद आप लानतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखा वो क्या कह रहा है, 10 बजे के बाद आपका इंतकाल हो गया। पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रात को 10:30 बजे पेशगोई की थी कि मिर्जा कादियानी अगले 24 घंटे में वासिले जहन्नुम हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत ने चाहा वो अगले 12 घंटे से पहले ही वासिले जहन्नुम हो गया। और फिर ये जो एक सीरतुल महदी का एडिशन, गालिबन मेरे ज़हन से वो सन निकल के शाह साहब यहाँ पे जिक्र करके गए हैं। अगर किसी ने वो मतलब उसे नोट करना, वो पीछे प्रोग्राम करके देख लिया, मेरे ज़हन से एग्जैक्ट वो निकल गया। एक सीरतुल महदी का जो पहला एडिशन है कादियानी, वो जो है ना वो पब्लिकली आम नहीं कर रहे अभी तक। उसके अंदर सारा लिखा है कि मिर्जा कादियानी मरा कैसे था, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा है। इन्हीं वजूह की बिना पर कादियानी उसे पब्लिक नहीं कर रहे। उसमें लिखा है कि मिर्जा कादियानी को जो है वो मोशन नहीं आ रहे थे, वो ऐसा उल्लू का पट्टा था, उसको दुब्बर के जरिए बस पानी निकलता जा रहा था, ठीक है, इसे हैजा हो गया था। उसको कंट्रोल करने के लिए इसका अपना मुरीद डॉक्टर आया, उसने इसे इंजेक्शन लगाया कि जब इसकी मौत हुई तो पोटी इस गंदे के मुंह से भी निकल रही थी और पीछे से भी निकल रही थी। वो इंजेक्शन इसीलिए लगाया गया था कि पखाना जो अपनी सही रास्ते पे चलता है वहां को नहीं जा रहा था, तो उसका अल्टरनेट जो है ना वो दूसरी तरफ का उसका रास्ता निकाला गया, निकले नहीं तो इस उल्लू के पट्टे का पेट फट गया तो वहां कौन संभालेगा इसे। फिर इसकी लाश को एक माल गाड़ी में रख के पहुंचाया गया, जिस गाड़ियों में आपने कभी देखा हो स्टेशन के पास से, रेलवे स्टेशन या रेलवे पटरियों के पास से गुजरो, वो ऐसे कुछ डब्बे होते हैं कि जिनके अंदर काला ही काला कोयला भरा होता है, ये लकड़ियां भरी होती है, इस किस्म के गंदे डिब्बे, उनके अंदर इसकी लाश को फेंका गया, बर्फ के साथ चारों साइडों से इसे कवर किया गया और फिर इसे पहुंचाया गया वहां पे कादियान में। और आज भी इसकी कब्र से जो जाते कहते हैं इंतहा की स्मेल, बदबू आ रही है। ये हाल हुआ था इनके नबी का। जी डॉक्टर जिशान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अहमद भाई, आप बोल रहे थे ना कि वो एडिशन जिस किताब के बारे में बोल रहे थे अभी मसीह मौद की, वो मैं खोल के बैठा हूँ सामने ही। नहीं, वो आपके पास भी नहीं होगा वो एडिशन अभी तक। एक मिनट, मैं आपका माइक म्यूट किया। वो है सीरत अल मेहंदी का, यार कौन सा एडिशन है, मेरे 19 पता नहीं कौन सा है, अब मेरे ज़हन में शायद 19 मिड का कोई एडिशन है। तो ना उसकी पीडीएफ मौजूद है ना हार्ड कॉपी मौजूद है, इन्होंने अपनी लाइब्रेरियों तक महदूद रखा हुआ, उसे कहीं भी नहीं लाते। वो आ जाए तो इन्हें और बड़ी जूतियां पड़े। ये वो वाला एडिशन है जिसके अंदर गुड़ और मिट्टी की ढेरियों वाले सही अल्फाज में हवालाजात मौजूद है कि मिर्जा कादियानी जो है एक जेब में जो है वो गुड़ रखता था, एक जेब में स्तंजे के लिए मिट्टी की
हाँ 1923 वाला एडिशन, बिल्कुल 1923 वाला एडिशन है। तो सीरत अल मेहदी का 1923 वाला एडिशन, और ये हाथ से लिखा हुआ, हाथ से खत्ताती हुई है, ये कंप्यूटराइज एडिशन नहीं है, तब तो हाथ से खत्ताती किताबें चलती होती थी। इसी में ही हवाला मौजूद है कि एक जेब में ये गुड़ रखता था और एक जेब में ये रखता था मिट्टी के पत्थर इस्तंजा करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वही गुड़ से इस्तंजा करके खा लेता होता था, कभी वो मिट्टी का ढेला जिसे इस्तंजा किया था वो खा लेता था और गुड़ से इस्तंजा कर लेता था। ऐसा उल्लू का पट्टा था। देखिए मोहम्मद अहमद भाई, अभी यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ जैसे कि लिखा हुआ है कि वो उसको हैजे की इतनी खतरनाक शिकायत थी, उसको लूज मोशन हुए जा रहे थे उसको लूज मोशंस। लेकिन उसके साथ ही साथ वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उठकर अचानक सुबह का वक्त हुआ, उठे और उठकर नमाज भी पढ़ी। तो ऐसी हालत में, नापाकी की हालत में कौन नमाज पढ़ सकता है? तो यार वो नमाज कैसी पढ़ता था, वो ऐसा उल्लू का पट्टा था, वो तो कान मुंह में रख के नमाज पढ़ता था जब कभी जिंदगी में पढ़ता भी था। वो मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के लगाई हुई है, वो हवाला है सीरतुल मेहदी का। मैं अभी यहाँ पे शेयर कर ही देता हूँ आपको ज्यादा। हाँ एक मिनट, नमाज, एक मिनट, आप अभी बता देते हैं। ये मिर्जा कादियानी नमाज कैसे पढ़ता था आपको ये भी दिखाते हैं। ये ले ली, ये नमाज पढ़ता था, ये हवाला आ गया। ये ले, ये सीरतुल मेहदी है, इसका जदीद एडिशन जिल्द अव्वल है, ठीक है जी। और रवायत नंबर है 638। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया, एक दफ़ा हजरत साहब को सख्त खांसी हुई। ये सफ़ा नंबर 605 और 606 पे है। खांसी ऐसी कि दम ना आता था, अलबत्ता मुंह में पान रखकर कदरे आराम मालूम होता था। इस वक्त आपने उसी हालत में मुंह में पान रखे रखे नमाज पढ़ी। यह मिर्ज़इयों का नबी है, जबकि नबी का एक एक जो उसकी जिंदगी का लम्हा है और लाजवाब होता है, वो नमूना होता है सबके लिए। ये उल्लू का पट्टा मुंह में पान रख के नमाज पढ़ता होता था। जी डॉक्टर साहब। जी भाई, और दूसरी चीजें मैं भी इसमें कई चीजें ऐसे देख रहा हूँ अभी पढ़ने की, इसमें कि मतलब जो इनकी खानदानी नस्ब मुबारक है, हर इंसान का खानदानी नस्ब मुबारक कहीं ना कहीं किसी न किसी या तो खलीफा के बजाय चारों खलीफा में से या फिर अहले बैत में से जाकर के मिलता है। लेकिन इनका जो खानदानी नस्ब है वो पता है कहाँ जाके मिल रहा है? हज्जाज बिन यूसुफ से। अमीर तैमूर, और अमीर तैमूर के ऊपर के लेवल यहीं पे उनकी जो किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ, सीरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम करके जो किताब है, जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने लिखी है, उसमें इन्होंने लिखा है कि इनका जो खानदानी है ना, जो इनका जो खानदानी नस्ब है वो जाकर के मिलता है अमीर तैमूर से। अमीर तैमूर का खानदानी नस्ब जब मैं उठा के देखता हूँ तो वो जाकर के मिलता है हज्जाज बिन यूसुफ से। और हज्जाज बिन यूसुफ वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने जो दो कज़्ज़ाबों के नाम है ना, इसमें एक तो ये हो गया मुख्तार उबैद सख्ती, और दूसरा कज़्ज़ाब ये हज्जाज बिन यूसुफ है। अब बताइए कैसे नबी हैं? एक मिनट, एक और लतीफ़ा सामने आ गया था। सीरतुल मेहदी में लिखता है कि डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया है कि हज़रत मसीह मूतर लानतुल्लाह अलैह अंधेरे में नहीं सोया करते थे। डर लगता था ना, ये लाश आ जाता होता था, तो बल्कि हमेशा रात को अपने कमरे में लालटेन रोशन रखा करते थे और तस्नीफ के वक्त तो 10-15 मोमबत्तियां इकट्ठी जला लिया करते थे। अन्ना था, अन्ना तस्नीफ जब करता था 10-15 इकट्ठी मोमबत्तियां जलाता था। और ये पता है किसी जगह पे मोमबत्तियां जलाता था? ये वॉशरूम में जाके मोमबत्तियां जलाता था। ये अपनी तशरीफ वॉशरूम में बैठ के करता था। मैं वो वाला भी ढूंढ रहा हूँ, वो मिलता तो मैं वो भी इंशाल्लाह आपसे यहाँ पे शेयर करता हूँ। जी उमर भाई। ये अहमद भाई, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ज़रा इसके नसब के ऊपर जो है ना ज़रा गुफ्तगू हो जाती, क्योंकि सिलसिला नसब इसका ज़िक्र हुआ है ना मिर्ज़ा कादियानी का। थोड़ा इस पे गुफ्तगू, अगर कोई हवाला जात आपके पास मौजूद हो
اس حوالے سے تو ذرا وہ بھی یار لوگوں کے گوش میں ڈالیں۔ سلسلہ نسب کے حوالے سے جو حوالہ جاتے ہیں اور جو ہمیں مطلب قادیانی لٹریچر میں سے ملتی ہے وہ شاید آپ کو یاد ہوگی کہ ملہم عبد القادر سے ایک میں نے مناظرہ کیا تھا اس موضوع پہ کہ مرزا قادیانی نطفہ حلال یا نطفہ حرام، ٹھیک ہے. اس کے اندر میں نے پھر بتایا تھا کہ نمبر 1 تو مرزا قادیانی اپنے لٹریچر میں جا بجا کبھی کہتا کہ میں سید ہوں، کبھی کہتا ہے میں مغل ہوں، کبھی کہتا ہے میں افغانی ہوں، کبھی کہتا ہے میں وہ فارسی نسل ہوں، کبھی کہتا ہے میں چینی ہوں، ٹھیک ہے. اور جو اپنی نسلیں بدل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے نطفے میں واقعی مسئلہ ہے. مطلب یہ کہ آپ کو دیسی زبان میں سمجھا دوں کہ ایک بندہ وہ کہ میں جٹ بھی ہوں، بٹ بھی ہوں، چودھری بھی ہوں، کمیار بھی ہوں، سب کچھ ہی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ سب کا پھر مکسچر ہی ہے، ٹھیک ہے. ایک تو سے میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی. دوسری بات میں نے یہ اسے بتائی کہ اتلم بعد ذالک زنین کے حوالے سے کہ یہ ایک ایسا سورہ ہے اتلم بعد ذالک زنین جو گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، وہ نطفہ حلال نہیں ہے، اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر میں نے وہاں پہ مرزا قادیانی کی گستاخیاں بھی رکھی. پھر اسے ایک اور میں نے طریقے سے یہ بتایا. جی یہی پوائنٹ میں لوگوں کی نظر کے سامنے لانا چاہ رہا تھا کہ مرزا نے یہ خود شعروں میں لکھی ہے یہ بات کہ نسلیں ہیں میری بے شمار. تو ایک شخص جس کی بے شمار نسل قول اس کے خود ہیں تو اس کا شجرہ نسب کسی ایک شخص کے ساتھ جا کے جڑ کیسے گیا؟ میرا تو اعتراض یہ ہے کہ جب ایک شخص خود کہے، اس کی اپنی یہ سٹیٹمنٹ ہو کہ میری نسلیں بے شمار ہیں، اس کا شجرہ نسب ایک شخص سے کیسے گیا؟ یا تو انہوں نے کتاب میں شجرہ نسب غلط لکھا ہے یا مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی احمد رضا بھائی کیا حال ہے؟ عمر بھائی ٹھیک ہیں جی. محمد لقمان ملک عرض کر رہا ہوں. جی لقمان صاحب کیا حال ہے رضا بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. جی لقمان بھائی آپ ایک منٹ ویٹ کریں، ایک میں بڑا مزیدار فنی سا حوالہ آپ کو یہاں پہ دکھانے لگا ہوں اور امید ہے وہ آپ نے پہلی دفعہ سب نے دیکھا ہوگا اور اسے انجوائے کریں گے آپ سارے. پھر اس کے بعد آپ کی میں رائے دیتا ہوں. اچھا یہ ہے جی مکتوبات احمدیہ، ٹھیک ہے. اس کا جلد نمبر پنجب نمبر اس کا 2 اور صفحہ نمبر 27 ٹھیک ہے. مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میری لڑکی دوبارہ سے ایک منٹ بارزہ تپ دا ازحال دوم وغیرہ. احمد بھائی میں پڑھ دیتا ہوں. آپ پڑھیں، مجھے یہ میری لڑکی دو ماہ سے بعارضہ تپ و اسحال و ورم وغیرہ عوارض شدت عطش مبتلا ہے. آگے بڑھیں 300 کے قریب دست آ چکے ہیں. لو ٹٹی ہو گئے. مرزا قادیانی کو دن میں 100 دفعہ آتے تھے، اس کی بیٹی کو 300 دفعہ آ چکی ہے. اچھا ایک چیز محمد احمد بھائی، اس میں بھی اس نے جھوٹ لکھا ہے کیونکہ اگر جو بعارض تپ یعنی کہ فیور بخار، اسحال مطلب لوز موشن، اور ورم کا مطلب یہاں پر اردو زبان میں جو ہم سویلنگ ہوتی ہے اس کو نہیں بولتے ہیں. اردو میں جو ورم کا لفظ ہوتا ہے نا، وہ ورم جو ہوتا ہے فیلیور ہوتا ہے، مطلب جو اندر کے انٹرنلی آرگنس ہوتے ہیں ان میں جو سویلنگ آتی ہے اس کو ورم کہا جاتا ہے. مطلب اگر کسی کو ورم ہوا ہے تو اسحال ہو ہی نہیں سکتا، مر جائے گا آدمی. یہاں پر بھی اس نے جھوٹ لکھا ہے. اب یہ تو میڈیکل کی بات ہے، آپ نے جانتے ہیں، آپ ڈاکٹر سے جانتے ہیں. باقی وہ لکھ رہے ہیں کہ 300 کے قریب دست آ چکے ہیں. ابھی جو ہے نا وہ کھیل رہی ہے، لمبا کھیلے گی. 300 آ چکے ہیں، ابھی آگے کتنے ہیں وہ ابھی تک ہمیں کسی لٹریچر میں نہیں ملا. جی بزدل حکمران اعلان جنگ کرو. جی فرمائیں. جی رضا بھائی وہ پوچھنا تھا شاہ صاحب کدھر ہیں؟ شاہ صاحب بس تھوڑی سی ان کی مصروفیت ہے، انشاءاللہ وہ کل سے آئیں گے اور پروگرام وہی کیا کریں گے. ایک دو وہ کاموں میں ذرا مصروف ہے جس کے باعث. اور نمبر 1 وہ ان کا چینل جو ہے وہ یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دیا، آلٹرنیٹ سوشل میڈیا نے کیا. جی وہ تو بالکل مجھے پتہ ہے. وہ پوچھنا یہ تھا کہ پہلے
ان کا دیانیوں نے چینل ہیک کیا، چوری کیا، ناکام کوشش کی اس کی، پھر اس کے بعد چینل ڈیلیٹ ہو گیا. تو وہ پوچھنا یہ تھا کہ یہ کچھ کرنے کے بعد کیا 26 مئی کی چترول سے وہ بچ جائیں گے؟ سر 26 مئی کے پہ جو ہے نا وہ اس قسم کے ہم اور نئے حوالہ جات بہت زیادہ لے کے آ رہے ہیں، جس میں اس کے خلفاء بھی ہیں، وہ بھی سارے جو ہے نا پیچس کرتے ہوئے فوت ہوئے، مرے مطلب چھی پوٹی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. اس کی ساری آل اولادی یہ تمام حوالہ جات 26 مئی کو آپ کے نظر کیے جائیں گے انشاءاللہ. وہ اس دن میں شاہ صاحب کی ایک ویڈیو سن رہا تھا، تو شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ یار وہ پرانا چینل تھا، وہ تو اگر اسی طرح چلتا رہتا تو ٹھیک تھا، اب اس چینل میں اب تم لوگ دوبارہ سارے کرتوت مجھے پھر یہاں پر دہرانے پڑیں گے، تم لوگوں کو اور زیادہ بالکل نقصان ایسے ہی ہوگا. بالکل ایسے ہی یہ تو ہے. ایسے ہی ہے. بس جی رضا بھائی یہی آپ سے بات کرنی تھی. اللہ تعالیٰ جزاک آپ کو اللہ. عمر بھائی اللہ ذرا آپ تعالیٰ کا آپ کو پروگرام آگے لے کے چلیں، میں ذرا نعمت 2 منٹ میں آیا. جی احمد بھائی انشاءاللہ تعالی. اچھا یہاں پہ ٹھیک ہے جو جی عمر بھی. بات، جی لقمان بھائی جزاک اللہ خیرن کثیرہ، جو اوکے جی، آپ نے ایک بات اللہ کی اس حوالے حافظ. سے، فی امان اللہ، یہاں پہ میں آپ کی بات کے اوپر کچھ کمنٹس کرنا چاہوں گا کہ ان کی کوشش تو یہ تھی کہ جی ہم چینل بند کروا دیں گے تو شاید ہم 26 مئی کی چترول سے بچ جائیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ 26 مئی وہ دن ہے کہ جس دن ان کی چترول لازمی ہونی ہے. وہ چاہے ایک چینل بند کریں چاہے 10 کرا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. چترول کرنے کے لیے نوا چینل بنا لیں گے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم نے ان کی چترول کرنی اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرنی ہے. اچھا جو اب بھی حوالہ آپ سب دوستوں کے سامنے آیا، اس حوالے کے اوپر ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گا کہ ایک شخص جس کی بیٹی بیمار ہو، بچی بیمار ہو یا بچہ بیمار ہو، وہ شخص بیٹھ کے اس کے دست گنتا ہے. ایک بچے کو، ذیشان بھائی آپ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا موقف دیں کہ جس شخص کا بچہ بیمار ہو کیا وہ بیٹھ کے اس کے دست گنتی کرتا ہے کہ اس کو کتنے دست آ گئے ہیں، یا وہ شخص کوشش کرتا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے کسی طریقے سے، اس کی اس بیماری کا چھٹکارا اس سے دلوایا جائے بچے کو تاکہ اس کی تکلیف میں کمی آئے. کیا کہیں گے ذیشان بھائی آپ؟ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کی. اگر کوئی بھی انسان، میں کہتا ہوں کہ 310 کی انہوں نے گنتیاں کی ہیں، اگر میڈیکل سائنس کے حساب سے دیکھا جائے تو کوئی انسان 310 کر ہی نہیں سکتا ہے. پہلی چیز وہ کیوں نہیں کر سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باڈی کے اندر بھی ایک لمیٹڈ فلوئڈ ہوتا ہے. جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ 1 2 4 لوز موشن کے اندر وہ باہر ہو جاتا ہے، لیکن جو باڈی کے اندر اس کے فائبرز ہوتے ہیں وہ پگھلنا شروع ہوتے ہیں، اور باڈی کا جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ مشکل سے، آپ دیکھیے نا، اگر کسی انسان کو 15 سے 20 لوز موشن ہو گئے تو مرنے کی جیسی حالت میں ہوتا ہے، غنودگی طاری ہو جاتی ہے اس کے اندر، نہ وہ ہل سکتا ہے نہ وہ ڈول سکتا ہے. تو مرزا صاحب پہلی چیز تو اس بات کو جو انہوں نے 310 لکھے ہیں تو وہی ماننے کے قابل نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی جگہ پر انہوں نے لکھ دیا تھا کہ اس کو ٹپ اور دپ، دپ کا مطلب ہوتا ہے ٹوبرکلوسس جس کو ہم ٹی بی کہتے ہیں، اور تپ کا مطلب ہوتا ہے بخار. وہ دونوں چیزیں تھیں. اگر وہ پہلے سے اس عارضے میں مبتلا تھی تو کیا مرزا صاحب ان کا علاج نہیں کروا سکتے تھے؟ اگر ان کا علاج نہیں کروا سکتے، کیوں نہیں کروا سکتے ان کا علاج؟ اگر وہ یا تو یہ ان کے اندر یہ ہوگا کہ بھائی نہیں میں مسیح موعود ہوں، نبی ہوں، تو وہ خود علاج کر لیتے. یہ بھی چیز نہیں ہوئی. تو بعد یہاں میں مجھے ذیشان بھائی اس طرف بھی آپ کی میں نظر چاہوں گا، اس طرف بھی آپ کو توجہ آپ کی چاہوں گا کہ مرزا صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ حکیم بھی تھے خاندانی. جی پھر حکیم نور الدین ان کا مرید خاص ہے. پھر ان کے مزید کئی حکماء سے تعلقات تھے، جی اتباع تو سے ان کے تعلقات ہوں. اصل چیز جس کے اوپر میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں نا، لوگوں کی نظر لانا چاہ رہا ہوں اس طرف، کہ کیا آپ کا بچہ بیمار ہو، اس کو لوز موشن چلیں لگے ہوئے ہوں، فرض کر لیتے ہیں جی ایک بچے کو لوز موشن لگ گئے، تو کیا آپ ایک ڈائری لے کے بیٹھ جائیں گے کہ یار اس کو ایک دست آ گیا، دوسرا دست آ گیا، تیسرا دست آ گیا، چوتھا دست آ گیا، پانچواں آ گیا، اور جی یہ 300 کی گنتی پوری ہو گئی؟ کیا آپ اس پہ ایک چیک لسٹ بنا کے بیٹھ جائیں گے کہ جی کو اتنے دست آ گئے ہیں؟ یا کہ آپ جو ہے اس کی علاج کی طرف توجہ دیں گے؟ کسی بھی جی بندے کو لے لیں، آپ کو بھی
کبھی یہ مرض رہا ہوگا کہ موشنز لگ جاتے ہوتے ہیں, لوز موشن لگ گئے یا مجھے لگ گئے یا کسی اور بندے کو, کیا آج تک ہم نے یہ گنتی کی ہیں کبھی؟ جی نہیں, بالکل نہیں. یہ اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں سوچ سکتا کہ اگر میری بچی کی یا میری بیٹی کی, میری بہن کی طبیعت خراب ہے, اس کو لوز موشنز ہو رہے ہیں, تو میں اس کے علاج کے بجائے اس کے لوز موشن یعنی اس کے دست گنتا پھروں. یہ تو دماغی خلل والا انسان ہوگا جو نہایت ہی گھٹیا ہوگا, جو بذات ہوگا وہی ایسی حرکت کر سکتا ہے. انسانیت والی چیز تو ہے نہیں ہے, کیونکہ تکلیف میں انسان مرنے کی کگار پہ جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کر کے دست گن رہے ہیں. اب یہی چیز جو ہے ایک اس کے ذہنی طور پہ نارمل نہ ہونے کی دلیل بنتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بیمار بچے کے دست گن رہا ہے بیٹھ کے, بالکل. اور وہ دوسری اس کی چیز یہ بھی ہے اٹینڈنس نا لگا بھائی, رہا ہے. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ خود کو حکیم کہتے تھے اور ان کے پاس اطباؤں کی ٹیم تھی. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے جھوٹے نبی تھے ویسے ان کے جو ٹیم تھے اطباؤں کی وہ بھی جھوٹی ہی ٹیم تھی کوئی. میں ٹھیک ہے. یہاں ذیشان بھائی پھر کریکشن کر دوں, ایک چھوٹی سی کریکشن کر دوں, مگر جی آپ کی جی بات بالکل. ٹوک رہا ہوں. جھوٹا نبی نہیں, نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا. جی 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 جزاک اللہ, کل بھی آپ نے کیا تھا اور ہم لوگ فلو میں بہک جاتے ہیں. جی بس وہ بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. احتیاط بہتر ہوتی ہے نا اس معاملے میں, تو جی جی بہتر ہے کہ پہلے کر دی جائے. تو جی جی یہاں میں بالکل. سب دوستوں کے لیے ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کروا ہوں سبق کہ جھوٹا نبی نہیں ہوتا, یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے جھوٹا نبی. ہاں نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہوتا ہے. جی 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 تو جھوٹا یہ دعوے دار ہو. جزاک اللہ, آپ کنٹینیو کریں اپنی بات کو. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے یہ جھوٹا دعوے دار ہے نبوت کا, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اس کی ٹیم میں جتنے بھی اطباء ہوں گے وہ جھوٹے اطباء ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیے اگر یہ خود ہی حکیم ہے, اگر اس کو علم حکمت یا علم طبیب یعنی تھوڑا سا بھی کامن سا بھی نالج ہوگا تو یہ علاج خود کرے گا. اگر خود علاج نہیں کرے گا تو جو ان کی ٹیم ہوگی, آپ دیکھیے نا, اگر ہمارے ہاسپٹل میں کوئی پیشنٹ آتا ہے, اگر میں ہاسپٹل میں اس ٹائم موجود نہیں ہوں یا میں بیمار ہوں تو میری جگہ پہ دوسری ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ پیشنٹ کو ہینڈل کرتے ہیں, پیشنٹس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے بعد آگے کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, بیٹھ کر کے لوز موشنز نہیں گنتے ہیں. یہ کسی بھی, اور دیکھیے ہپوکریٹک اوتھ لی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی حکمہ ہوگا اس دنیا کے اندر یا جو بھی حکمت کرنے والے بندے ہیں یا جو بھی طبیب ہیں, ان کو جب کوئی ڈگری یا کوئی بھی سند ملتی ہے تو اس وقت ایک قسم دی جاتی ہے. وہ قسم کے اعتبار سے ہم کو کام کرنا پڑتا ہے کہ ہم بیماری میں اپنے دشمن ہو, دوست یا کوئی بھی چیز ہو, ہم سب کا علاج کرنے کی پوری کوشش کریں گے, حتیٰ کہ خود اگر بیمار ہوں گے تو خود بھی علاج کریں گے. تو یہاں پہ علاج والا کانسیپٹ جیسے آپ آیا کہ 310 گن رہے ہیں, تو یہ کیسے حکیم ہے, یعنی تو یہاں پر بھی یہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. میرا یہ کہنا ہے بھائی. بالکل یہی چیز جو ہے وہ عوام الناس کی توجہ کے اندر لانے کی ضرورت تھی کہ لوگ اس چیز پہ غور کریں کہ ایک انگلش کوٹیشن میں یہاں کوٹ کرتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کامن سینس از اے سینس دیٹ از ناٹ کامن ان کامن پیپل. یس, یہ بڑی ایبسولوٹلی رائٹ. معروف کوٹیشن ہے کہ کامن سینس یہ وہ واحد سینس ہے, حص ہے جو ہر شخص میں نہیں پائی جاتی. جی اور کامن سینس کا مالک شخص جو ہوتا ہے نا, جب وہ بیمار ہو, یا چلیں جو کامن سینس نہیں ہے وہ بھی جب بیمار ہو نا وہ علاج کی طرف توجہ دیتا ہے. وہ اس چیز کو نہیں کیلکولیٹ کرتا بیٹھ کے کہ جی مجھے اتنی دفعہ موشن آ گئے یا مجھے اتنی دفعہ الٹیاں آ گئیں. اور اگر آپ مرزا کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو جا بجا ایسے حوالہ جات ملتے ہیں. کہیں یہ اپنے پیشاب کے جو ہے وہ گنتی کر رہا ہے کتنی دفعہ میں نے کیا دن میں اور کتنی دفعہ وہ میں حاجت کے لیے گیا, کہیں یہ اپنی اولاد کی وہ گن رہا ہے. تو اس کا لٹریچر کچھ اسی قسم کی عبارات سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. تو یہاں جی ہم یہ بات کرتے ہیں, یہ چیز لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں کہ لوگ اس چیز پہ غور کریں کہ جس کا لٹریچر ہی جس بندے کا اس طرح کی مغلظات سے مزین ہوگا, اس کے اندر سے بدبو نہیں آئے گی, تو کیا سچائی کی دلیلیں خوشبوئیں بالکل آئیں گی. درست فرما رہے ہیں. میں اس میں ایک چیز اور کوٹ کرتا چلوں, ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ کو کہ دیکھیے ہم انسان ہیں اور انسانوں کی تو ایک فطری ہوتی ہے کہ اگر اس کو چوٹ لگتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے, اور جب درد ہوتا ہے تو وہ علاج کے لیے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہر انسان, اب میں بول رہا ہوں کوئی پاگل ہو, کوئی جنونی انسان ہو, مجنون ہو,
اگر اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی پہنچ جاتا ہے. اگر اس کو ظاہری چوٹ لگتی ہے یعنی کہ باہری طور پہ جو ایکسٹرنل انجری ہوتی ہے, انٹرنلی تو نہیں بول سکتے, لیکن جو ایکسٹرنلی اگر گھاؤ وغیرہ اس کو ہوتا ہے تو لوگ اٹھا کر کے اس کو اسپتال لے کر کے آتے ہیں. اور ایسا ہمارے ساتھ اکثر بیشتر ہوتا رہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو شراب پی کر کے روڈ پہ پڑے رہتے ہیں, ان کو چوٹ لگ جاتی تو لوگ انسانیت کے طور پہ اس کو لے کر کے آ جاتے ہیں. یہ انسانوں کی بات ہوگی. آپ نے کتوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر کتوں کو کوئی چوٹ لگ جاتی تو وہ اپنے زخم کو چاٹتے ہیں اور اپنی امیونٹی سے اپنے گھاؤ کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. جانور تک یہ حرکت نہیں کرتے ہیں جو مرزا قادیانی نے کی ہے. اب اس سے بڑی بات کیا بولوں میں. یہاں بات وہی آ جاتی ہے نا, جانور تو وہ حرکت بھی نہیں کرتے کہ جو مرزا قادیانی نے بے شک کی ہے. اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گستاخیاں کی, نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جمی انبیاء علیہم السلام کی جو ہے وہ گستاخیاں کی. اکثر جو ہے وہ ہمارے دوست جو ہے وہ مرزا قادیانی کو تشبیہ دیتے ہیں کتے سے اور خنزیر سے, تو ان کو بھی یہ بات اکثر ہم کہتے ہوتے ہیں کہ یار خنزیر ضرور ہے, وہ ناپاک ہے, وہ پلید ہے, بالکل ہے, بالکل ہے, لیکن وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جمی انبیاء علیہم السلام یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کسی بھی ایسی متبرک اچھی شخصیت, عظیم شخصیت کا گستاخ نہیں ہے. بالکل بالکل درست فرما رہے ہیں کہ کسی بھی ایسی شخصیت کا اس نے کبھی بھی اس نے گستاخی نہیں کی. یہ وہ شخص ہے کہ جس کو خنزیر کہنا خنزیر کی توہین ہے, خنزیر کی توہین ہے. یہ وہ شخص ہے. اور کامن سینس کا عالم تو اس کی یہ ہے, اس کی جو ہے وہ سمجھ کا عالم تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو یہ بیٹھ کے اس کے دست گننے لگ جاتا ہے. سچی میں مطلب یہ جو چیز ابھی احمد رضا بھائی نے جو ابھی سب کے سامنے پیش کی ہے نا, یہ واقعی میں اگر اس کے اوپر نا ریسرچ ہونی چاہیے کہ یہ بندہ کیسا تھا, اس کے دماغ میں کیا خلل تھا. اس کے اوپر واقعی میں قسم سے بولتا ہوں کہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ اس کا دماغی توازن کتنے طبقوں میں ٹکڑے تھے اس کے. اس کا جواب تو آپ نے دے دیا. آپ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ سے, آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں. جو شخص شراب پیتا ہو, جی جو شخص شراب پیتا ہو, شراب کا عادی ہو, اس کے حواس قائم رہتے ہیں؟ نہیں. تو وہ جب اس کے حواس قائم نہیں رہتے تو وہ کس طرح کی حرکات کرتا ہے؟ یہ بھی بات صحیح ہے. آپ نے تو میری بات کی پوری بات ہو گئی, ایک ہی بات میں کمپلیٹ کر دیا آپ نے. کیا بات ہے عمر بھائی, بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جو انسان شراب پیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹونک وائن پیتا تھا. وہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا. اچھا, وہ ٹونک وائن آج بھی مل رہی ہے. اگر یہ لوگ سوچیں کہ اگر ٹونک وائن نہیں مل رہی ہے اور اس سے بچ جائیں گے, تو ٹونک وائن مل رہی ہے اور اس کے اندر 80% الکوہل رہتا ہے. وہ آپ کو نارملی کسی میڈیکل کے اندر پرسکرپشن کے اوپر نہیں ملے گی. وہ ایسے مریضوں کو دی جاتی ہے جن کا CNS یعنی کہ سینٹرل نروس سسٹم بگڑ گیا ہو اور ان کو وہ الکوہولک وڈرال میں ہو, یعنی کہ شراب کی زیادہ پینے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ان کے حواس قائم نہیں رہتے. ان کو ٹونک وائن دی جاتی ہے, وہ بھی اسپیشل پرسکرپشن کے اوپر. عمر بھائی. جی جی بالکل, میں اس طرف ہی آنے لگا تھا کہ دیکھیں ایک چیز ہے شراب. شراب کی حرمت کے حوالے سے جو ہمیں شریعت اسلامیہ بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ شراب کی اگر 0.00001% بھی ہو نا کسی چیز کے اندر مقدار, تو وہ بھی اسی طرح سے حرام ہے کہ 100% الکوہل ہو. جی جی جی. تو مرزا قادیانی کی اپنی عبارات اس چیز کے اوپر شاہد ہیں اور اس چیز کے اوپر دال ہیں کہ یہ شخص اس دوا کا استعمال کرتا تھا جس کو یہ ٹونک وائن کا نام دیتا ہے, جس کے اندر الکوہل موجود ہے, جس کو شراب کہا جاتا ہے. اب ایک جو ہمارے ویسٹ کے اندر رہنے والے دوست جو ہمیں سن رہے ہوں گے ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ایک چیز ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں, بیئر کہا جاتا ہے اسے. بالکل. اس کے اندر بڑی مائنیوٹ کوانٹٹی ہوتی ہے الکوہل کی, 5%, 10% تک میکسیمم کی کوانٹٹی ہوتی ہے, لیکن وہ بھی اسی طرح سے حرام جس طرح سے برانڈی یا وسکی شراب حرام ہے. بالکل.
جس کے اندر وہ 80s اور 90s میں جو ہے وہ پرسنٹیج ہے الکوہل کی. جی جس طرح وہ حرام ہے اسی طرح سے وہ بھی حرام ہے. تو جو شخص حرام استعمال کر رہا ہے, جو شراب کا عادی ہے, اس سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں کاؤنٹ کرے گا بیٹھ کے؟ اس نے بیٹھ کے بچوں کا علاج تھوڑی کروانا, اس نے بیٹھ کے ان کے دست ہی گننے ان کو کتنے آگے. خود کو ہی کیسے ایکسپوز کرنا ہے یہ مرزا نے خود ہی بتا دیا ہے. جی محمد احمد بھائی آگے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا آپ بات جاری رکھیے گا, لیکن میں ایک حوالہ ہے, ایک پوسٹر ہے, اس پہ کچھ حوالہ جاتا ہے, وہ آپ سے شیئر کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک تھوڑا سا میوٹ کیا ہے, ورنہ نا وہ وائس ریپیٹ ہوتی ہے, آپ مائک ان میوٹ ہوتا ہے. تو ایک منٹ میں وہ شیئر آپ سے کر دوں, پھر انشاءاللہ اس پہ آپ سے بھی تبصرہ لیتے ہیں, کچھ اس پہ خود بھی عرض کرتے ہیں. اچھا یہ کچھ عورتیں ہیں, کیونکہ میں نے آج جو ہے کہ ٹائٹل رکھا کہ مرزا قادیانی کی جو شرمناک پیدائش اور عبرتناک موت, اس کے درمیان کا اس کی زندگی کا جو سفر ہے. اب اگر اس پہ بات کی جائے تو مرزا غلام قادیانی کی خدمت کرنے والی ہمیں کوئی 4-5 غیر محرم عورتیں ملتی ہیں, جن میں کوئی اس کی سر کی جوئیں نکالتی تھی, کوئی اس کی ٹانگیں دباتی تھی, کوئی اس کے لیے واش روم میں جا کے لوٹا رکھتی ہوتی تھی, کوئی لوٹا اٹھاتی ہوتی تھی, کوئی اس کے سر میں تیل لگاتی ہوتی تھی, کوئی اس کی دوبر پہ جوتیاں لگاتی ہوتی تھی. اب وہ ان خواتین کا ذکر جو قادیانی لٹریچر میں ملتا ہے نا, وہ چند خواتین, اور اس کو یکجا کیا مفتی صاحب نے, قبلہ مفتی سید مبشر رضا قادری صاحب نے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. رات کو خدمت کرنے والی رسول بی بی اہلیہ محمد دین اور اہلیہ بابو شاہ دین ہوتی تھی. یہ حوالہ ہے سیرت المہدی جلد 3 صفحہ نمبر 213 کا. یہ آپ گنتے جائیں ساتھ ساتھ, 2 عورتیں مرزا قادیانی کی رات کو خدمت کرتی ہوتی تھیں. یہ 2 نوجوان عورتیں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, 2 شیزائیں, وہ اس کی رات کو خدمت کرتی تھی. کیونکہ رات کو اس کی بیوی اس کے پاس نہیں ہوتی تھی, وہ حکیم نور الدین کے پاس کی ہوتی تھی. وہ اس کی بیوی نصرت جہاں بیگم کو حکیم نور الدین انٹرٹین کر رہا تھا. تو جو اس کے فالوور تھے نا مرزائی, وہ اپنی امیاں اور اپنی باجیاں اس کے پاس چھوڑ دیتے. ظاہر ہے انہوں نے اپنی بچیاں چھوڑنی, اور تو کوئی سا جھوٹیاں بھی نہیں مارتا تھا. اچھا جی, رسول بی بی اہلیہ محمد دین مرزائی کی بیوی رسول بی بی اور بابو شاہ دین کی بیوی جو ہے نا, اس کے پاس رات کو ہوتی تھی. اچھا, ٹانگوں کو دبانے والی مائی بانو, جو کہ ایک دفعہ ٹانگوں کی جگہ پر پلنگ کی پٹی دبانے لگی تھی. اچھا, یہ رات ٹانگیں دبانے والی ایک الگ ہوتی تھی. یہ حوالہ ہے سیرت المہدی جلد 3 صفحہ نمبر 210 کا, مائی بانو رضائی والی. بانو رضائی والی کے نام سے یہ قادیانی لٹریچر میں موجود ہے. یہ تیسری ہوگی. آگے جی, ڈاکٹر عبدالستار کی بیٹی زینت بی بی 3 ماہ تک خدمت کرتی رہی. اب یہ کس قسم کی ایسی خدمت کرتی رہی, ایسی شرمناک کون سی خدمت کرتی رہی, جو کہ انہوں نے اپنے لٹریچر میں بھی ذکر نہیں کیا. اب وہ ان سے ہی پوچھا جائے تو میں بھی کہ یہ بتا دیں. بہرحال وہ 3 ماہ میں ایکسپائر ہو گئی تھی. پتہ نہیں اب اس نے کس قسم کی خدمت کی تھی کہ 3 ماہ بعد وہ مزید خدمت کرانے کے قابل نہیں رہی تھی. یہ چوتھی ہے, ٹھیک ہے. آگے جی, ڈاکٹر نور محمد لاہوری کی بیوی معروف ڈاکٹرنی قادیان جا کر مرزے کے مکان میں رہی, اس کی خدمت کرتی رہی, اور اس کی وفات کے بعد مرزا نے ان کے دوپٹے کو کھڑکی کی سلاخوں سے بدوا دیا تھا. سیرت المہدی جلد 3 صفحہ نمبر 126. اس کے ساتھ مرزا قادیانی کو تھوڑا بہت عشق بھی ہو گیا ہوا تھا تو گے ٹائپ بندہ مرزا قادیانی, لیکن ٹھرک نہیں مرتی نا, اصل وہ ٹھرک تھی. تو وہ ایک ڈاکٹرانی تھی نا, ڈاکٹر نور محمد لاہوری جو تھا اس کی بیوی, وہ اس کی خدمت کرتی ہوتی تھی اس کے گھر آ کر. تو پھر وہی بات ہے, کیونکہ گھر میں اس کی تو اپنی بیوی ہوتی نہیں تھی, وہ گئی ہوتی تھی حکیم نور الدین کے پاس, حکیم نور الدین کو انٹرٹین کرتی تھی, اور اس کے پاس یہ مائیں آتی ہوتی تھی. یہ وہی مائیں ہیں, یہ آج کل جو یہ سوشل میڈیا پہ قادیانی مرزائی شور کرتے نہیں تھکتے, جس میں جری اللہ تریاق القلوب والا ملک مبین ٹی جے, یا یہ ہو گیا دوسرا ڈاکٹر یا پنسار, یا انہی کی نانیت آتی تھیں. اور تو یہ عورتیں نہیں ہو سکتی. آج یہ شور کرتے, اور یہ وہی عورتیں ہیں جو تنہائیوں میں کبھی جا کے مرزے کی ٹانگیں دباتی تھی, اور کبھی ٹانگوں کی جگہ کوئی اور چیز, وہ پٹی شٹی کوئی پلنگ کی وہ ہاتھ میں آئی تھی, وہی تو بننے لگ پڑتی ایسی الو کی پٹی. ابھی ایک عورت کا ذکر نہیں ہے, وہ جس کے سامنے ننگی ہو گئی تھی. ایک دفعہ یہ اس کے کمرے میں ہی اس نے نہایا, کپڑے چینج کیے, سلو کے پٹھے کو نہیں پتہ لگا. یہ ہے قادیانیوں کا نبی, یہ ہے حقیقت چہرہ, اصل چہرہ.
यहाँ एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये सारे हवाला जात एक किताब है जिसका नाम है सीरतुल महदी, जी 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 ये उस किताब से हैं। इसके ज़रा राइटर के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, इस किताब का राइटर कौन है और इसका क्या ताल्लुक था मिर्ज़ा कादियानी के साथ, जी ताकि लोगों को बिल्कुल। ये भी पता चल जाए कि ये बातें हमारे मुंह की बातें नहीं हैं, बड़ी ये बेहतरीन बात अपनी की जमात आपने। के लोगों की। जी जी बिल्कुल, ज़रा इसके सीरतुल ऊपर महदी भी। किताब के मुसन्निफ का नाम है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, ओ सॉरी बशीरुद्दीन महमूद बशीर अहमद एमए, मिर्जा कादियानी का बेटा। एक तो था ना बशीरा, बड़ा बशीरा जो खलीफा दोम था, खलीफा जानी खलीफा सानी, वो एक था छोटा बशीरा, बशीर अहमद एमए, ये उसने लिखी है, मिर्जा कादियानी का बेटा था और इसको मिर्जा कादियानी कमरुल अंबिया कहता होता था, ठीक है। ये उसने अपने बाप की कारस्तानियां लिखी हुई हैं। यानी कि ये जो शख्स था जिसने सीरतुल महदी किताब लिखी है, जी इस शख्स का जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी क्लोज है और बड़ी ऑथेंटिक ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल यानी बिल्कुल इसकी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम डाउट नहीं कर सकते कि इसने नहीं गलत कर बात लिखी सकते, होगी, क्योंकि बिल्कुल। एक तो इसका ताल्लुक मिर्ज़ा कादियानी के साथ ऐसा है, हम्म, और दूसरा उसका क्योंकि बेटा है तो फिर सारी ज़िंदगी उसने उसके साथ गुजारी है, तो उससे ज़्यादा एक्यूरेट बात मिर्ज़ा कादियानी के बारे में हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, जाहिर है बाप की जो बातें हैं वो बेटा जानता है या बेटे के करतूत बाप जानता है, उन्होंने बतानी है। फिर इसके अंदर जो रवायतें लाया वो नुछो बेगम नुसरत जहाँ बेगम की रवायतें लाया, तो जितना क्लोज मिर्जा कादियानी की बीवी उसे जानती है उतना तो और कोई जानता ही नहीं। बिल्कुल, ये सवाल करने का मकसद ये था कि जो हम इसके ऊपर गुफ्तगू करें ना, ताकि फिर उसके ऊपर कोई बंदा बात करने के काबिल ना रहे, कि पहले से उनकी टांग तोड़ दी जाए इस मामले में। अच्छा, अब पहले हवाले के ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो मैं बाकी दोस्तों से भी मौक़िफ़ लेते हैं, कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा कि पहला नंबर के ऊपर सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, जो सीरतुल महदी जल्द 3 सफ़ा 213 का हवाला है, वो कि रात को खिदमत करने वाली रसूल बीबी अहलिया मोहम्मद दीन और अहलिया बाबू शादीन होती। मेरा सवाल ये है तमाम कादियानियों से, और मैं चाहूँगा कि कोई एक आके मुझे इसका ज़रूर दे कि कौन सा सही उल अक्ल इंसान किसी औरत को अपनी हिफाजत पे मामूर करेगा। अगर मुझे सेफ्टी की ज़रूरत होगी ना, तो मैं किसी हट्टे कट्टे बंदे को कि जिसको ज़रा वेपन भी इस्तेमाल करना आता हो, मजबूत भी हो, एक्टिव भी हो, एजाइल भी हो, मैं किसी ऐसे शख्स को अपनी हिफाजत के लिए मामूर करूँगा। तो यहाँ ये सवाल है कि ये जो ख़वातीन हैं, ये जो हवाला जिस जगह से लिया गया है, तो ये इसकी हिफाजत पे मामूर होती थी। तो ये जो हिफाजत पे ये ख़वातीन मामूर होती थी, ये कौन सा अक्ल रखने वाला शख्स एक औरत की ज़िम्मेदारी में जो है वो अपनी हिफाजत देता है? और वो कैसे लोग थे कि जिनकी बीवियां बजाय अपने शोहरों की खिदमत करके जन्नत लेती, वो मिर्ज़ा कादियानी की खिदमत में सारी सारी रात रहती थी। इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि हमारे जो दोस्त मौजूद हैं इस वक्त पैनल में, वो इसके बिल्कुल ऊपर ज़रा बिल्कुल, गुफ्तगू इसके करें। असद भाई मौजूद हैं। असद भाई इस पे आप क्या फरमाएंगे? आप गुफ्तगू करें, फिर बाबा जी और फिर इस्लामुल्लाह भाई की तरफ आता हूँ। हेलो असद भाई। वालेकुम सलाम। अहमद भाई रूहानी बातें कर रहे हैं आप ओ यार वड़गियां रूहानी गल्लां जड़ियां अज तक किसी नूं समझ ही नहीं लगियां। मिर्जा साहब की रूहानी बातें। तो आपकी ना आवाज जरा स्लो है। मेरा अहमद भाई नेट का थोड़ा सा मसला बन गया आज भी। हेलो तो अहमद भाई मैं ये पूछना चाह रहा था कि हवाला तो मुझे नहीं मिला, मैं ढूंढ रहा था मोबाइल में लेकिन नहीं मिला कि मिर्जा साहब एक असद जगह भाई, फरमाते हैं असद ना। भाई आप असद भाई आप जरा दोबारा ज्वाइन करें, आपकी आवाज जो है ना, आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। अच्छा ये दोबारा मैंने खोल दिया। ये बाबा जी। हेलो बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रात को खिदमत करने आती होती थी रसूल बीबी, जो के मोहम्मद दीन की बेगम थी, और एक बाबू शाह दीन की बेगम आती होती थी। अब ये क्या खिदमत करती थी, कैसे खिदमत करती थी, वो कैसे इसे भेजते थे, पीछे खुद क्या करते थे, इस पे आप क्या तबसरा फरमाएंगे? मेरे ख्याल से ये केले लेने आती थी। ये केले वाकई वो तो मिर्जा कादियानी देता होता था, वो तो देता था, लेकिन हकीकत बात है कि क्या सीन क्या होता था?
यासीन बड़ी गहरी रूहानी बातें हैं, अगर बात कर दी जाए तो ये हो सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इनका कोई चक्कर चल रहा था मिर्जा के साथ। हकीकत बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। और फिर देखें ना, ऐसा जलीलुल फितरत किस्म का बंदा कि रात को खिदमत करने के लिए कभी इसके पास वो रसूल भी आती थी, ठीक है, कभी वो बाबू शाह जिनकी बेगम आती थी, ठीक है, एक कोई कभी इसकी खिदमत बानोर वाली करती थी, कभी डॉक्टर अब्दुस्तार की बीवी जीनत बीवी करती होती थी, कभी वो डॉक्टर रानी आती होती थी। मतलब इस किस्म का ये जलील इंसान था, ये सिर्फ औरतें ही अपने पास रखता होता था और कोई इसका सीन नहीं था। हाशिम भाई अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट हाशिम भाई, आप 2 आईडी से आए हैं, एक को तो मैंने स्ट्रीम पे कर लिया है, आपको ऑन स्क्रीन कर लिया, एक बैक एंड पे, एक हाशिम अली और एक हाशिम अली माऊद है। हाशिम अली जो है ऑन स्क्रीन है, हाशिम अली माऊद जो है बैक स्टेज है। आप अगर माइक अनम्यूट करके, अच्छा ये आप यहाँ से शायद आप आए। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है तो बोलें जरा। हेलो हेलो हाशिम भाई, अब बोले। जी जी बिल्कुल बोले। अब आपकी आवाज नहीं आ रही हाशिम भाई। हाशिम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही और मेरा एक शिकार आ चुका है जो कि नीचे बैठा हुआ है और वो हंस भी रहा है नीचे। इंशाल्लाह उसे मैं स्टेज पे करता हूँ इंशाल्लाह। हाशिम भाई प्लीज आप एक दफा ना दोबारा ट्राई करके आए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको लाजमी लेना चाह रहा हूँ लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। कासिम चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? सुभान अल्लाह, अल्लाह आज आपकी आवाज आ गई है और इसकी जरूरत थी। ये क्या रूहानी बातें हो रही हैं? कुछ हमें भी रोशनी डालना है। यार रूहानी बातें ये है कि मिर्जा कादियानी की जो है ना फहश पैदाइश से लेके इबरतनाक मौत और उसके दरमियान जो जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू है उन्हें थोड़ा थोड़ा टच करना है। और आप जैसे हमारे सीनियर भाई जब साथ हों तो क्या ही मजा आ जाएगा। तो इनकी पैदाइश जब हुई थी तो तब कोई कैमरा लेके वहां पे बैठा हुआ था? ये जो पूछना है कौन सा में DSLR था, कौन सा था, अहमद भाई, वो हमें भी पता चले ना। असल में हमें ना कन्फ्यूजन हो रही है बहुत ज़्यादा इसको ना समझने में कि जो पैदाइश के अहवाल और मौत के अहवाल लिखे हैं ना मिर्ज़ा कादियानी की अपनी किताबों में, हमें ना बड़ी कन्फ्यूजन इसमें हो रही है मिर्ज़ा कादियानी के और मिर्ज़ा कादियानी के बच्चों के हवालों में ना। तो कासिम भाई हम चाहेंगे कि आप ज़रा ना इसके ऊपर रोशनी डालें ताकि हमें भी वो कन्फ्यूजन दूर हो, हमें भी समझ आए। देखिए ना, अगर वो लिखने वाला मुखालफ हो ना तो फिर आप कह सकते हैं ये दुश्मनों ने ऐसी बातें कह दी। तो लिखने वाला उसका बेटा है और तस्दीक करने वाली उसकी बेगम साहिबा है, ठीक है ना। तो उन्हें जाहिर है मिर्जा कादियानी ने खुद ही बताया होगा अपने पैदाइश के अहवाल, किस तरह पैदा हुआ, किस तरह वो का सर फंसा हुआ था। नहीं ये सवाल बात बड़ा है, बताता तो नहीं सवाल उसने बड़ा पता नहीं कैसे अपनी आपने जो एक बात की है ना, आते क्या कोई कैमरा वहां फिट किया हुआ था, ये काबिल गौर बात है कि पता कैसे चला। ये तो एक काबिल गौर बात है कि भाई ये बात उसे बताई किसने? मिर्जा कादियानी को। लिखने वाले को, उसके बेटे को तो चलो मिर्जा कादियानी ने बता दी, ठीक है ना। तो मिर्जा कादियानी को किसने बताई? बेसिकली मिर्जा कादियानी की जो माँ थी ना वो काफी रंगीन मजाज औरत थी और मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ उसके ताल्लुकात थे। आप अंदाजा करें कि आज से 150 साल पहले वो कितनी मॉडर्न होगी और क्या उसके मामलात हो गए। रवाबत देखें कि पूरी दुनिया के लोगों के साथ उसके ताल्लुकात थे तो उसने मजूने मरकब तैयार किया। अब ये पता नहीं कि वो लोग इनके घर आया करते थे कि या मिर्जा साहब की वालदा जो है वो उधर जाया करती थी। उस टाइम तो हवाई सफर भी इतना नहीं था। तो बड़ी काबिल गौर बात है ये। यहाँ पे कासिम भाई कुछ ये भी वजूहात नहीं हो सकती कि मिर्ज़ा कादियानी जब लाहौर में आके ठहरा करता था, एक ख़ास लाहौर के इलाके में ठहरा करता था
हीरा मंडी में। तो कहीं ये ताने बाने उधर को तो नहीं जुड़ते? हो सकता है वहां पे इसकी वालदा की मस्कन हो, लेकिन इतने ज्यादा लोगों का, मुख्तलिफ इलाकों के लोगों का बैक वक्त इकट्ठा होना, देखे ना, बैक वक्त इकट्ठे होके उन्होंने वो काम किया तो मजून मरकब तैयार हुआ ना। मजून मरकब तैयार करने के लिए एक छोटी सी चीज मोहम्मद अहमद भाई, एक छोटी सी चीज बोलनी है। हाँ जल्दी बोले, और इसके बाद हाशिम भाई चलो। नहीं बस एक ही मेरे घर की भी कुछ खवातीन बैठी सुन रही है, तो उनसे गुजारिश है कि वो थोड़ा सा चले जाएं, बाद में आकर के स्ट्रीम में जुड़े। हाँ ठीक है, मुनासिब यही है। खवातीन जो देख सुन रही हैं वो बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद चाहे ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी जो है ना सर्जन आए हुए हैं, तो उन्होंने जो है वो ऑपरेशन फिर पूरे तरीके से करना है। डॉक्टर साहब आप कुछ रोशनी डालें, ये मजून मरकब 150 साल पहले तो इतनी साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी, तो इन्होंने मजून मरकब कैसे तैयार कर ली? मजून मरकब तैयार कई सारे तरीके हैं जो पुराने हुक्मा ने बनाए हुए थे, कि अगर आपके यानी कि मिर्जा की जो वालिदा हैं, अगर वो हर जगह से मिक्सअप करके थोड़ा सा इकट्ठा करेंगे, यानी कई सारी चीज़ों को जब हम एक कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलानी पड़ती हैं और अलग अलग चीज़ मिलानी पड़ती हैं। तो इसी तरीके से कि मिर्जा साहब की वालिदा जो है ना, वो अलग अलग नुस्खे इकट्ठा करके मिर्जा लानती को पैदा किया है। यही एक माजून मुरक्कब उस वक्त में बन सका, बाकी तो और कोई है नहीं, अलग अलग नुस्खों की देन है। अच्छा, इस बात को तस्लीम भी कर रहे हैं कासिम भाई। यहाँ पे एक चीज़ और मेरे जहन में आई कि मिर्ज़ा कादियानी ने हिंदुओं को जो है वो ताना देते हुए उनकी औरतों के बारे में एक स्टेटमेंट लिखी थी अपनी किताब में, कि वो जगह जगह से नुत्फ़ा मांगती हैं। तो कहीं ये मजून मुरक्कब भी, जैसे जिशान साहब ने, डॉक्टर साहब ने भी उस पर मिर्ज़ा कादियानी, देखें जी, वो कहते हैं कि वो जो है ना, वो आर्यों का बादशाह, वो अपने आप को आर्यों का बादशाह कहते हैं। तो आर्या लोगों के बारे में उन्होंने नज़म लिखी थी, वो फहाश नज़म जो थी। तो आर्यों का बादशाह जो होगा, उसकी वालदा जो होगी, वो उसी के कारनामे होंगे ना, वो सारे जो उन्होंने नज़म में लिखे हैं। अच्छा कासिम भाई, एक दो बातें आपसे पूछनी है। आप एक तो आते बड़ी देर बाद और आपका इंटरनेट जो है ना मसला कर देता है, तो कादियानियों को जो है आप दम करने में बड़े माहिर हैं। तो एक दो मैंने बातें पूछी। चले, मिर्जा कादियानी की पैदाइश तो हो गई, ये समझ में आ गई। इसके बाद इसने नबूवत का दावा किया, फिर ये लाश आता था इसके पास वही लेके, और वही में वो कहता था आई लव यू, आई विल मिस यू, इस तरह की बातें करता था। ये खास वही क्यों आती थी? तो मुझे भी बात करनी है अहमद भाई। जी जी जी, पहले आप फिर इस्लाम भाई कर लें पैदाइश के बाद, फिर हम करते हैं इंशाल्लाह। जी, जैसे कसम भाई ने अभी पूछा कि ये एक जगह लोग कैसे इकट्ठे हो जाते थे, इसका तो जवाब ये है कि रबवा में चनाब नगर जो है, वहाँ एक चौक है जिसका नाम रखा गया है अम्मा जान चौक, नुसरत जहाँ बेगम के नाम से। वहाँ इसकी चारपाई बिछी होती थी। जी जी जी। तो इसी तरह जो है ना, चिराग बीबी चौक भी कोई होगा कादियान के इर्द गिर्द में, क्योंकि ये नस्लें बेशुमार है। तो ये कादियान तो देहात था, ये शहर में कोई चौक होगा उस नाम का। अच्छा, एक तो जवाब ये है। दूसरा, ये भाई पूछ रहे थे कि आपका कहने का मतलब है कि वो चारपाई चौक में बिछा के बैठी रहती थी। जी, शहर में ही लोग ज्यादा होते हैं ना, तो शहर में कोई चौक होगा, चिराग बीबी चौक। ये फिर गालिबन गुरदासपुर में या जो है वो लुधियाने में होगा। जी उमर भाई। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि ये मिर्जा साहब कैमरा लेके बैठे हुए थे, नहीं, ये इसको बताया मिर्जा साहब को जो मिर्जे नू खिंचन वाली सी, उन्हें दसिया, क्योंकि उसे पता था ना कि सर टांगों में फंसा हुआ है। मिर्जे नू खिंचन वाली ने दसिया, और कसूरी होता ही है कि 10 साल लाते उन्हें खिंचदे। जी, आप लोग बात जारी रखें। ठीक कासिम भाई, मैंने आपसे एक सवाल किया है कि ये लाश वही लगता है कि आई लव यू, आई विल मिस यू,
اور پھر وہی یہ لاش رجولیت کرتا ہے, 10 ماہ کا حمل ہوتا ہے. یہ لاش کون ہے اور کیا وہ کر گیا جو 16 دن تک خون ہی آتا رہا, خون بھی نہ رکا, اور وہ کس مرزا قسم کا خون قادیانی تھا؟ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ لاش کا ہر عضو لاتعداد اور بہت بڑا تھا. اچھا, ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کا عضو تناسل بھی بہت بڑا ہوگا, جس کی وجہ سے مرزا قادیانی کو 16 دن تک خون آتا رہا, مسلسل تسلسل کے ساتھ آتا رہا, کسی نے علاج بھی نہ کیا. قاسم بھائی ایک چیز اور بھی ہے کہ دنیا میں واحد ایک ہی چیز ایسی ہے جس کا حمل 10 ماہ کا ہوتا ہے, اور وہ ہے گدھے کا. پوری دنیا میں گدھی کا حمل ہے جو 10 ماہ کا ہوتا ہے. اچھا یار, وہ نشان دکھاتے ہیں نا اپنے مرزا صاحب, اپنے سارے نشان جو ہے نا وہ دوبر کے رستے سے ہی دکھاتے ہیں. اچھا یہ سارے سب سے بات کروں گا. ہاشم بھائی ہیں, السلام علیکم ہاشم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام استاد محترم, کیا حال چال ہے, خیریت سے ہیں؟ میری ہیلو, میں نے کہا آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی ہاشم بھائی آواز آ رہی ہے. ہاشم بھائی یہ دست کے حوالے سے آپ سے ذرا گفتگو کرنی تھی, کیونکہ اس چیز کے آپ ماہر ہیں, تو وہ ذرا ہمیں کچھ بتا دیں کہ کس کے کس کو حوالے سے دست. تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ہاشم بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کریں. اچھا, پہلے تو جناب 26 مئی کے حوالے سے جو آپ نے پروگرام ماشاءاللہ رکھا ہے بہت بہترین, بہت ہی اعلیٰ, اور ایسی روشنی ڈلے گی کہ تا قیامت قادیانی یاد رکھیں گے اس پہ انشاءاللہ. اچھا احمد بھائی, آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ قادیانیت کا اور پیچش کا, پیشاب کی بیماری کا, اور جو ہے اس حال کا, یہ کہہ لیں کہ دستوں کا ایک پرانا ساتھ ہے. جی جی. کبھی مرزا صاحب کو کوئی خواب میں نظر آتا ہے کہ کوئی بندہ ان کے ہاتھ پہ دست پھیر گیا, کبھی مرزا صاحب کو جو ہے نہیں خود دست لگ جاتے ہیں, کسی کے لیے دعا کی تو خود دست لگے مرزا صاحب کو. تو یہ آپ نے مسلمہ کتاب کو واقعہ پڑھا ہی ہوگا کہ وہ کسی جی کے لیے سر پہ اس نے ہاتھ پھیرا, برکت کے لیے وہ گنجا ہو گیا. ہوں تو مرزا صاحب کا بھی یہی حال تھا کہ دعا مانگی کسی کے دست روکنے کے لیے, خود دست لگ گئے مرزا صاحب کو. اچھا آپ قادیانی لٹریچر دیکھیں گے نا آپ, اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں کہ قادیانی لٹریچر بھرا پڑا ہے دست سے اور پیشاب کی بیماریوں سے. کوئی ان کا ایسا بچہ نہیں ہے جس سے یہ اعزاز حاصل نہ ہوا ہو پوری قادیانی قوم میں. کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے ان کا. مفتی صادق سے لے لیں, مرزا قادیانی سے لے لیں, اس کی اولاد سے لے لیں, کسی سے بھی لے لیں. آپ نے 26 مئی کے اس حوالے سے آپ لازمی اس پہ کوئی پروگرام کیجیے گا انشاءاللہ. ہاشم بھائی 26 مئی کے والے سے پروگرام کرنے کا ارادہ ہے. یہ تو ایک رینڈم بس پروگرام کیا ہوا تھا, اس کے اندر باقاعدہ طور پر جن کو جو دستہ ہے نا وہ تمام انشاءاللہ ہم باتیں لے کے آئیں گے, اور تمام انشاءاللہ یہاں پہ ذکر کرنی اور بتانی ہے کہ ان کا گند سے تعلق ہے, تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں اصل میں کا. آپ دیکھیں نا مرزا قادیانی کی بچپن, مرزا قادیانی کہتا ہے بچپن میں وہاں تیرا کرتا تھا قادیان کے گرد ڈھاب تھی جہاں لوگ رفع حاجت کرتے تھے, اور سیلاب کے دنوں میں وہاں پانی اکٹھا ہو جاتا تھا اور مرزا قادیانی وہاں تیرتا تھا. اس کے بعد مرزا قادیانی کی تعلیم دیکھ لیں تو کہتا ہے میں وہاں پڑھتا تھا جب کتے پخانہ پھیر جاتے تھے. بڑا ہوا تو یہ 3 گھنٹے ٹٹی خانے میں بیٹھا رہتا تھا, مرا تو مرتے وقت بستر کے ساتھ ٹٹی خانہ بنایا. مطلب بچپن سے لے کے موت تک گند کا اور قادیانیت کا, مرزا قادیانی کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے. حتیٰ کہ آپ مزے کی بات دیکھیں کہ مرزا قادیانی کے باپ کے بستر کے ساتھ بھی مرتے وقت ٹٹی خانہ بنایا گیا تھا. یہ ایک خاندانی روایت چل رہی ہے اور یہ نسل در نسل جاری ہے. اور یہ نسل در نسل جاری رہے گی بھی, رہے گی, آگے بھی رہے گی. ان کے باقی خلیفاؤں کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے. حکیم نور الدین پیشاب کرنے اٹھا تو رات کو لڑکے گر گیا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مفتی صادق کو پیشاب کی بیماری ہو گئی. ان کا جو سسر تھا مرزا قادیانی کا نواب, اس کے پیشاب کی تکلیف سے, پیشاب سے خون آنا شروع ہو گیا. مطلب کوئی بچا نہیں ان میں. جزاک اللہ ہاشم بھائی, اور کچھ فرمانا چاہیں گے؟
बस जी मैं तो आपके प्रोग्राम का मुंतजिर हूँ इंशाल्लाह स्पेशल होगा, उसके अंदर आपने भी जरा ताउन फरमाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हाशिम भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी कासिम भाई, चौधरी कासिम भाई, आप क्या बात कर रहे थे? आप अपनी बात जारी रखें, लगता है चले गए कासिम भाई, चौधरी कासिम साहब। हाँ कासिम भाई चले गए। अच्छा जी, ये फिर आए हैं सैयद कासिम साहब, इनसे इंशाल्लाह डिबेट होनी है उस ऑडियो पे, ऐसे ही है? नहीं, और आज मिर्जा कादियानी के ऊपर बात चल रही है ना। यार मजाक ना करो साडे नाल। कल आप कह के गए थे आपने डिबेट करनी है, देख लें। बाकी मिर्जा कादियानी पे तो हम हाँ इंशाल्लाह करेंगे। हम मिर्जा कादियानी पे बात कर रहे हैं, उस पे आपका भी मौक़िफ़ लेंगे कि इसे जो दिन और रात में 100 दफा पेशाब आता था और उसे वॉशरूम जाना पड़ता क़ज़ाए हाजत के लिए, इसमें क्या खास बात है, इसकी मौत कैसे हुई, इस पे आप भी रोशनी डालें, फिर इंशाल्लाह हम उधर भी आएंगे। जी अच्छा, जो बात ये है कि मैं ये कहता हूँ कि मिर्जा साहिब जो है ना, उनका वो मतलब कि जो कादियानी हैं उनका नबी जो है मिर्जा साहिब है, सही है? ठीक है। उनका नबी जो है मिर्जा साहिब है और हमारा वो दुश्मन है, सही है? हम उन पर उस पर लानत करते हैं, ठीक है। अब तो ऐसी कौमें जिनका नबी ही अलग हो, उनका मजहब एक कैसी हो सकता है? समझा नहीं, दोबारा फिर जो फिरके होते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ कि जो कादियानियों का नबी मिर्जा साहिब है, सही है? मिर्जा है, कादियानियों का नबी मिर्जा कंजर, सही है? हमारा वो दुश्मन भी है, हम उस पर लानत करते हैं, हम उसको जुटलाते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी है, का दुश्मन है, इसलिए हमारा दुश्मन है क्योंकि हम उस असूल पे अमल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान, कि अगर कोई किससे मोहब्बत करे तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किससे बुग़्ज़ रखे अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को कुछ दे अल्लाह की रज़ा के लिए दे, किसी को कुछ देने से हाथ रोके तो अल्लाह की रज़ा के लिए रोके। हम उस फार्मूले पे अल्हम्दुलिल्लाह अमल करते हैं। सैयद कासिम भाई, आपसे गुजारिश है कि एक चीज सैयद कासिम भाई, अभी आप माशाल्लाह आप कल से आप में काफी ज्यादा तब्दील देख रहे हैं, अल्लाह का करम है। बस आप एक चीज बता दीजिए कि आप कादियानियों को अहले किताब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बताता हूँ, लेकिन पहले इस बात को तो आएं इंशाल्लाह। हाँ जी आपकी बात सुन रहे कासिम साहब, आपकी ही मैं सुनने बैठा हूँ, बेफिक्र होकर। मैं ये कहना चाह रहा था जो कादियानी है ना, उनका नबी मिर्जा कंजर है, सही है? बिल्कुल ठीक है। और हम उसे जुटलाते हैं, हमारा वो नबी नहीं है, हमारा वो नबी नहीं है मिर्जा कादियानी, लानत हो, सही है? तो अलग अलग कौमें हैं, एक कौम कहती है वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ झूठा नबी है, मतलब कि जो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नहीं है। दूसरी कौम कहती है कि अल्लाह की तरफ से नहीं, वो अल्लाह की तरफ से नहीं भेजा हुआ मामूर, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई झूठा होता ही नहीं है, और वो झूठा नबी नहीं है। ये कल भी मैंने बात बताई थी, आपने बात नहीं सुनी, कि उसका दावा झूठा है, नबूवत का झूठा दावा है उसका, झूठी नबूवत नहीं है, झूठा नबी नहीं है, नबी हमेशा सच्चा होता है, उसका दावा झूठा। सही बात है, हाँ। सही है, मतलब हम उसे जुटलाते हैं, उसका दावा झूठा है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि उसका दावा झूठा है, ठीक है? एक कौम कहती है कि उसका दावा झूठा है, दूसरी कौम कहती है कि वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी है, ठीक है? अब नबी का फर्क आ गया ना, अब वो नबी को मानते हैं, हम उसको जुटलाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो अलग कौमें दो अलग मजहब रखती हैं। अच्छा ठीक है, सही। जो फिरके जो होते हैं ना, वो एक मजहब के अंदर नहीं होते, मतलब फिरके एक मजहब के अंदर होते हैं, दो के अंदर नहीं होते, ठीक है? हर मजहब के अलग अलग फिरके होते हैं। जो वो जो 73 फिरकों वाली रवायत, वो 73 फिरकों वाली बात फिट करते हैं हमारे ऊपर कि हम 73वां फिरका, हम बाकी 72 फिरके आप दोज़खी हो, सही है? 73 फिरके दो मजहब के नहीं हो सकते, दो अलग अलग कौमों के नहीं हो सकते, 73 फिरके एक ही कौम के होंगे, ये बात फिर बैठती नहीं है।
اچھا میں سمجھ گیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قادیانی جو اعتراض کرتے ہیں 73 فرقوں والی حدیث پیش کر کے کہ تم لوگ 72 اور وہ کہتے ہیں ہم 73واں 73 فرقہ جنتی ہیں. جبکہ تم لوگ الگ نبی کو مان کے الگ امت بن گئے ہو، تو تم تو 73 72 کی کیٹیگری میں آتے نہیں، تم تو اس کاؤنٹنگ میں آتے نہیں ہو، تمہیں تو اس کھاتے میں رکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ ہاں جی بالکل یہ کہنا چاہ رہا ہوں. چلیں جزاک اللہ، بہتر ہو گیا بہتر ہو گیا. اچھا یار اسد گجر صاحب آئے ہیں دوبارہ پھر، پہلے ان کا مائک جو تنگ کر رہا تھا. اسد بھیا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو اسد بھائی آپ کا لگتا ہے مائک کا مسئلہ ہے. قاسم بھائی پھر کیا موڈ؟ وعلیکم السلام. ایک منٹ اسد بھائی. قاسم بھائی کیا ارادہ اس آڈیو پہ گفتگو کرنے کا آج ہے؟ ممکن کہ کل انشاءاللہ پھر کریں ذرا. میں ویسے ذاتی طور پہ اب چاہ رہا ہوں کہ کل کریں، کیونکہ ابھی میں ذرا پروگرام اینڈ کرنے کے چکر میں ہوں، اس لیے میرے گلے میں ہلکی سی خراش ہے اور میرے سے ٹھیک سے بولا نہیں جا رہا، تنگی چلیں مجھے ہو رہی ٹھیک ہے پھر کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کو میں نے واٹس ایپ چلیں پہ ٹھیک میسج ہے کر دیا ہے، پھر تو کریں آپ سے انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے اور اس آڈیو پہ بات ہوگی. لیکن میں چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ سیکھنا یا سکھانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سکھانا چاہتے ہو نا، ادھر دیکھو سامنے، آپ سکھانا چاہتے ہو، اسی لیے آپ کو شوگر لگانے تو نہیں آئے، تو ایک مہربانی کرنا کہ میرے بھائی جو بات اس کے اندر اس نے کہی ہے نا، اس پہ حوالہ جات آپ کلیکٹ کر لیجئے گا، تاکہ اگر آپ ہمیں بھی سکھانا چاہیں، ہماری اگر گائیڈنس کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر طریقے سے آپ کر سکیں. یہ میں آپ کو بتا کہ بات جو باہ والا ہو، ہمارا جو پروگرام ہو کوئی مقصد اور کسی کنارے پہ پہنچے. اچھا جی اسد گجر صاحب آپ فرمائیں، پھر میں اسے پروگرام کو اینڈ کرنا ذرا. ہیلو جی اسد احمد بھائی. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے لیکن بہت مسئلہ ہے یار، آپ اپنے ہیڈ فون وغیرہ کا ذرا کوئی علاج کریں. میں بھائی ہینڈ فری لائے ہوئے ہیں لیکن نیٹ کا کبھی کبھی سب بنے ہوا اسد ہے بھائی نا بہت معذرت یار، بہت تنگ ہو رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی ٹھیک. اچھا جی بابا جی آپ کچھ کرنا چاہیں گے؟ بابا جی مائک انمیوٹ کیجئے. یار یہ عمیر جی میں نے سہیل ایک حدیث کا، کاشف کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو السلام ایڈ علیکم. کروں. میں لنک جو دے رہا ہوں اس پہ کلک کر کے ایڈ ہو جائے. میں دوبارہ پھر لنک شیئر کر رہا ہوں، اس پہ کلک کریں اور ایڈ ہو جائے. سارے اسی طرح ایڈ ہو رہے ہیں، اور کوئی اسپیشل اس کے لیے راکٹ سائنس نہیں ہے ایڈ ہونے کے لیے. سمپلی لنک پہ کلک کریں اور ایڈ ہو جائے. جی بابا جی فرمائیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے ایک حدیث کا ذکر کرنا ہے. آپ پہلے جو بابا جی نے جو مرزا قادیانی کے متعلق پیشن گوئی کی تھی، آپ وہ ذرا پوسٹر لگائیں. میں ایک منٹ لگاتا ہوں. آپ اتنی دیر حدیث شریف اگر بلکہ میں وہ آ ہی گیا پوسٹر، میں نے اصل میں کر دیا تھا ختم. یہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیش گوئی کی تھی، وہ میں سامنے کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ ویٹ، اور آپ پھر وہ حدیث شریف جو آپ نے پڑھنی ہے وہ بتا دیں. ہو گئی اسکرین شیئر؟ ہو گئی اسکرین شیئر؟ جی اچھا. صحیح جامع ترمیزی میں ایک صحیح غریب حدیث ہے جس میں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر اتقوا بنور اللہ. بفراست المؤمن مومن کی فإنه ينظر بنور اللہ. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ حدیث میں یہ بتا دوں، یہ ایک جگہ پہ ایک روایت نہیں، مختلف طرق سے آئی ہے. ایک جگہ پہ الفاظ یہ ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ایک جگہ پہ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کبھی بے شک معاف فرمائے اگر کوئی میں نے غلطی کر دی ہو، لیکن یہ میرے علم کے مطابق یہ ان دو طرح کی یہ الفاظ میں کہ جو فرق کے ساتھ مختلف طرق سے یہ روایت ہوئی ہے. بالکل جی بابا جی. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور جو بابا جی نے جو پیشن گوئی کی ہے اس حدیث کی صداقت کی کہیں بہت بڑی نشانی ہے. یہ ہم سے یہ کہیں گے کہ یہ حضرت پیر جو سید بھی جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس حدیث کا مصداق ٹھہرتے ہیں کہ ان پہ یہ صادق ہے بالکل یہ حدیث. جی بالکل.
اور بس آخر میں جیسے یہ مرزا قادیانی کی جو موت آئی ہے بہت ہی غلاظت سے بھری ہوئی، تو جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے متعلق جو اس نے بکواس کی تھی، ہرزہ سرائے کی تھی اس کھوتی کے حمل والے نے، آپ وہ حوالہ لازمی ضرور لگا دیں اس اسٹریم کو ختم کرنے سے پہلے تاکہ نہیں حجت ہو جائے۔ وہ ابھی رہنے دیں، وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے رکھیں گے۔ میں سمجھ گیا ہوں وہ جو اس نے نعوذ باللہ من ذالک کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانے کے لیے آگے بک بک کی تھی، یہی بات ہے نا؟ جی بالکل، وہ انشاءاللہ رکھیں گے کل کے پروگرام میں۔ جی آپ سب درود پڑھ لیں ایک بار۔ جی اللہ حافظ۔ جزاک اللہ جی، اللہ حافظ۔ اچھا جی، اسلام اللہ بھائی آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو ہے آپ کے جی پاس ہاں تھوڑا سا؟ جی جی، میں یہ بات کرنی چاہ رہا تھا کہ مرزا روایت نمبر 9 ہے سیرت المہدی میں، جس میں یہ لکھا ہوا کہ پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا۔ اچھا، اب مرزا صاحب کو عادت تھی کہ ایک جیب میں گڑ کے ڈھیلے ہوتے تھے اور دوسرے میں وٹوانی کے ڈھیلے ہوتے تھے، تو یہ بھول کر کبھی اس کو کھا لیا کرتے تھے، کبھی اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ اچھا، کھانے کیونکہ دست اور کھانا ایک ساتھ تھا تو یہ سالن کس طرح سے استعمال کر رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ ایک چیز نظر دلوانی تھی، اور دوسری چیز یہ تھی کہ یلاش صاحب جو آخری جو رجولیت یلاش نے کی تھی تو وہ ظاہر ہے کہ 8 من کا وزن، اور جب وہ پورا وزن گیا تو مرزا صاحب کے منہ سے سب کچھ باہر آ گیا، جو اندر تھا نا وہ مرزا صاحب کے منہ سے باہر آ گیا، جس کا نام مرزائیوں نے کہہ رکھ دیا ہے۔ وہ کہہ نہیں تھی، وہ یلاش کا کارنامہ تھا۔ وقت دینے کا بہت بہت شکریہ احمد رضا بھائی، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جزاک اللہ اسلام اللہ بھائی۔ اچھا، یہ عباس علی بھائی کافی دیر سے موجود ہے جی، السلام علیکم۔ عباس علی بھائی مائک انمیوٹ کر کے بولیں السلام علیکم۔ عباس صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، چلیں ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب بس ایک آدھے منٹ میں اپنی بات اگر کوئی کرنا چاہیں تو اسے کلوز کر لیں۔ جی محمد صاحب، ایک چیز بولنی ہے کہ اپنے چینل پہ جوائننگ کا آپشن لا سکتے ہیں آپ؟ وہ جوائننگ کا آپشن انشاءاللہ کرتے ہیں، وہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی ساتھی اگر گائیڈ کر دیں گے تو وہ کیا نام ہے، ضیاء رسول امینی بھائی سے بات کر لیجئے، ان کی اس میں جوائننگ ہے۔ جی جزاک اللہ، انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ جی۔ عمر چودھری صاحب، جٹ چودھری۔ جی احمد بھائی، یہاں پہ اینڈ پہ صرف ایک ہی بات جو کوشش ہوتی ہے ہماری، وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ چھیڑا جائے، ان کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی جائے تاکہ یہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں اور غور کر کے پھر اس گند اور غلاظت سے نکل کے باہر آ سکیں۔ میں قادیانیوں اور مرزائیوں کی بات کر رہا ہوں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے۔ اب یہ جو حوالہ جات اگر ہمیں نظر آتے ہیں مرزا قادیانی کی پیدائش یا اس کی موت کے حوالے سے، تو وہ ہمیں یہ چیز بتاتے ہیں کہ یہ اس کی اخلاقی گراوٹ کا حال تھا۔ اس شخص کی اخلاقی گراوٹ کا حال یہ تھا کہ وہ معاملات جو کسی بھی صورت کسی سے بھی ڈسکس نہیں کیے جاتے، اسپیشلی پیدائش کے حوالے سے، کہ وہ معاملات جو لوگوں سے ڈسکس نہیں کیے جاتے، اس نے وہ بھی معاملات اپنی کتابوں میں خود لکھ دی ہیں۔ اور اب بات وہی ہے کہ اپنی ماں تک کا پردہ اور شرم جس شخص نے نہیں رکھا، جس نے اسے جنم دیا، جس نے اسے اس دنیا میں لائی، جو تو اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ کسی اور کا شرم پردہ وہ کیا رکھے گا، یا اس کو فالو کرنے والے لوگ کسی اور کا شرم پردہ کیا رکھیں گے۔ اور اس کی کئی مثالیں جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکی ہوئی ہیں مختلف پروگراموں کے اندر۔ ہمارے جو دوست، اسپیشلی جو ہمارے کچھ ایکس قادیانی دوست جو آپ کے ساتھ شاہ صاحب کے ساتھ جو مختلف سٹریمز کے اندر وہ بتا چکے ہیں یہ حالات، تو یہ ان کے لیے اس وقت موقع ہے، یہ موقع ہے ان قادیانیوں اور مرزائیوں کے لیے کہ جو اس غلاظت ابھی تک پھنسے ہوئے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے نکل آئیں، تاکہ کم از کم یہ اپنی عزتوں کی حفاظت کر سکیں، اور کچھ نہیں تو۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ کہنے
اور اس پر قائم رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قادیانی کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔